على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. ثم الرضا نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. بحمد اللہ تعالی آج کے درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس عنوان شہید مدینہ جامع القرآن کامل الحیاء والایمان مجہز جیش العسرۃ فی رضا الرحمن سیدنا و مولانا و امام الواصلین و امام الواصلین الی رب العالمین عثمان ابن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کے حوالے سے آپ کے ذکر مناقب کی سعادت سے ہم کمزور بے نوا کمتر لوگ سرفراز ہو رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم سیدنا عثمان غنی ذو النورین کامل الحیاء والایمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر سے مشرف ہو رہے ہیں. اور یہ سعادت اور یہ ذکر اور یہ ماحول مہیا ہونا رب کریم کی قدرت سے کامل امید ہے، اور یہ نیک فعل ہے کہ اس نے ہمیں بخشنے کا ارادہ فرمایا ہے. جبھی ہم جیسے کمتر اور بیکاروں کو کامل الحیاء والایمان سیدنا مولانا امام الواصلین الی رب العالمین عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب، آپ کی شرافت، آپ کی قدر، آپ کی منزلت کے لیے یہاں پر جمع فرمایا. میں بزم علم دانش کے تمام کارکنان اور اس بزم کے انعقاد پر میں ڈھیروں صمیم قلب سے دعا کرتا ہوں، اور ذکر میں جو شریک لوگ ہیں وہ انتہائی سعادت پا رہے ہیں کہ وقت میری اور آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی وقت ہے. ہمیں جتنے لمحات اس زندگی کے اندر ملے ہیں جس کی قدر ہمیں قبر و حشر کے اندر آئے گی، ان میں سب سے قیمتی لمحوں میں سے ایک لمحہ ذکر سیدنا کامل الحیاء والایمان سیدنا عثمان غنی ذو النورین ہے. اللہ رب العالمین اس ذکر کی ہیبت، قدر، عظمت بچوں کو اور تمام اہل ایمان کو دنیا میں بھی دکھائے. قبر کی پہلی رات اور اس گھڑی میں تسکین و سکون، چاہت و راحت و سکون کا ذریعہ بنائے، اور کل قیامت میں جناب رسول اللہ کے محبوب عثمان غنی کے ذکر کے صدقے حضور کی مسکراہٹ لب کا صدقہ بھی اللہ ہمیں عطا فرمائے. آپ کی زندگی مبارکہ اپنے پہلو میں ایک بہت بڑا مقام رکھتی ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک عشرہ 10 روزہ پروگرام اگر آپ پر کیا جائے تب بھی کم ہے. آپ کی زندگی کا پھیلاوا، آپ کی زندگی کی عظمت، اللہ رب العالمین نے جو شرف و مقام آپ کو عطا فرمایا، بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شرف و نیاز آپ کو ملا، روحانیت اور اولیاء کی جماعت میں جو آپ کی سیادت، آپ کی طریقت، آپ کی مشیخیت اور آپ کا مقام ایک پیر اعظم کے مانند ہے. علماء کے درمیان اسلامی تمدن و تہذیب کی ترتیب کرنے والے سیاستدان، الغرض آپ کی زندگی مبارکہ ایک مفصل بیان کا تقاضا کرتی ہے. اور آپ کی زندگی مبارکہ اس قدر ہے کہ ہم کئی نشستیں بھی کریں تو شاید جو معلومات قرآن و سنت اور کتب سیر کے اندر موجود ہیں ہم اس کو ذکر کرنے سے قاصر رہیں. لیکن ایک سرسری تعارف آپ کا ہر مسلمان کو ہر وقت رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی محبت سے ہمارا ایمان روشنی پاتا ہے، ہمارے ایمان کو تازگی ملتی ہے، ہماری نمازوں کی مقبولیت، ہمارے کلموں کی مقبولیت اور دنیا و آخرت میں دعوی ایمان کی صداقت، ان ہستیوں کی محبت،
ان کی تعظیم اور تعلق سے ہے۔ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات بابرکات وہ ہے کہ اس روئے زمین پر، اس آب و گل کے اس عالم میں، دنیا میں اتنا شریف، اتنا مشرف، اتنا بزرگ اور افضل شخص نہیں آیا کہ جو منقبت حضرت عثمان ذو النورین کو ملی کہ اب انسانوں میں سب سے شریف طبقہ، سب سے مشرف اور عظیم طبقہ وہ انبیاء کرام کا ہے۔ انبیاء کرام میں سے کسی شخص کو، ان کے متبعین میں سے، ان کے ماننے والوں میں یہ قدر انبیاء کی جناب سے حاصل نہیں ہوئی کہ انبیاء کرام کی گھر کی عزت بیٹیاں کسی کے شرف نکاح میں گئی ہوں اور یہ کہ بعد دو گئی ہوں، تو حضرت آدم سے لے کر قیامت تک اگر یہ شرف کسی کو حاصل ہوا تو حضرت عثمان غنی ذو النورین کو حاصل ہوا۔ آپ کامل الحیاء والایمان ہیں۔ حیا آپ کی زندگی کا ایک واضح وصف ہے۔ حیا کے بارے میں علم فلسفہ کے ماہرین نے یہ بات لکھی ہے کہ حیا انسان کی طبیعت میں وہ خوبی ہے جو انسان کو خیر کی طرف ابھارتی ہے اور شر اور گناہ سے روکتی ہے۔ تو فرمایا کہ جس کے دل میں حیا ہے اور جو حیا کے ساتھ وابستہ ہے، اس کا دل پورا کے پورا ایمان کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔ جناب رسول اللہ کا ارشاد ہے، الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا نہیں لاتی مگر بھلائی لاتی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ سچ بولنا ایک بڑی عظیم عبادت ہے، شجاعت ایک بڑی عظیم عبادت ہے، فیاضی اور سخاوت ایک عظیم عبادت ہے، تواضع و انکساری ایک عظیم عبادت، عاجزی اور انکساری ایک عظیم عبادت ہے، رب کا خوف یہ ایک عظیم عبادت ہے، رب رسول سے محبت کرنا یہ عظیم عبادت ہے۔ لیکن یہ ساری عبادتوں کے پاکیزہ جذبے جس بنیاد سے پیدا ہوتے ہیں اس بنیاد کو حیا کہتے ہیں، اور حضرت سیدنا عثمان کی زندگی میں یہ گوشہ سب سے زیادہ روشن تھا۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، امام حاکم نے بیان کیا، فرما الحیاء والایمان قرناء، فرما حیا اور ایمان یہ ہمیشہ اکٹھا رہتے ہیں۔ ہر بندہ اپنے آپ کو جانچ لے، فرما حیا اور ایمان یہ ہمیشہ اکٹھا رہتے ہیں۔ فَإِذَا رُفِيَ أَحَدُهُمَا رُفِيَ آخر، اگر ایک بھی اڑ جائے تو دوسرا اڑ جاتا ہے، یعنی جس سے حیا نکل گئی اس سے ایمان نکل گیا، اور جس سے ایمان نکل گیا اس سے حیا نکل گئی۔ یہ ایمان کی بنیاد ہے، جڑ ہے، بیج ہے، سرچشمہ ہے، جہاں سے سارے خیر نکلتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا عثمان غنی کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے جو لقب حاصل ہوا ہے وہ کامل الحیا کا حاصل ہوا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ میری ماں، ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق اس بات کو ذکر کرتی ہیں، کہتی ہیں قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستجعا فی بیتہ کاشفا عن ساقیہ، فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے، اس حال میں حضور لیٹے ہوئے تھے کہ آپ کی تہبند مبارک کا کپڑا جو ہے وہ آدھی پنڈلی سے اوپر اور گھٹنے سے نیچے تھا، یعنی آپ کی پنڈلی مبارک ٹخنے سے لے کر گھٹنے تک کے درمیان کا جو علاقہ ہے پنڈلی، یہ آدھی پنڈلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر آ رہی تھی۔ فرمایا فاستأذن ابو بکر، دروازے پر ابو بکر صدیق نے اجازت مانگی حاضری پیش کرنے کے لیے، فأذن له وهو على تلك حالہ، تو اجازت دے دی گئی کہ ٹھیک ہے ابو بکر کو آنے دیجئے۔ میری ماں حضرت عائشہ ہم سب کی ماں مشاہدہ کر رہی ہیں اور غور سے دیکھ رہی ہیں کہ حضور اسی طرح ٹیک لگائے لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے پنڈلی آدھی پنڈلی سے تہبند شریف اوپر ہے۔ حضرت ابو بکر نے اجازت مانگی، آ کر بیٹھ گئے۔ ہماری ماں حضرت عائشہ کہتی وہ علی تلک الحال، حضور اسی طرح رہے، کوئی بدن کو جنبش نہ ہوئی۔ فتحدث، پھر جو بات چیت تھی وہ ہونے لگی۔ ثم استأذن عمر، پھر اس کے بعد حضرت عمر آئے اور انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت مانگی۔ فأذن له، اجازت دے دی گئی۔ وہو کذالک فتحدث، حضور اسی طرح بیٹھے رہے، اٹھے نہیں، اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں کہ آدھی پنڈلی سے اوپر تہبند شریف ہے۔ ثم استأذن عثمان، پھر دروازے پر سیدنا عثمان غنی ذو النورین نے درخواست کی کہ میں حضور سے ملاقات چاہتا ہوں۔ فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور نے آواز سنی کہ عثمان آ رہے ہیں
تو سرکار نے اپنی ٹیک کو چھوڑ دیا اور حضور آگے ہو گئے، وَسَوَّا ثِيَابَهُ، اور اپنی تہبند کو نیچے کر دیا۔ فلما خرجا، پھر جب سب چلے گئے ایک ایک کر کے ملاقات کر کے، قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا، کہا، دخل ابو بکر فلم تحتش له ولم تبالی، یا رسول اللہ جب ابو بکر آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ اسی طرح بیٹھے رہے اور آپ نے بدن کو کوئی جنبش نہیں کی۔ ثم دخل عمر فلم تحتش له ولم تبالی، جب عمر آئے آپ اسی طرح بدستور حالت میں برقرار رہے اور آپ نے اپنی کیفیت اور اپنی اوٹ کو تبدیل نہیں کیا۔ ثم دخل عثمان، لیکن یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے کہ جب عثمان آئے ہیں، فجلست وسویت ثیابک، آپ سیدھے ہو کر، یعنی آپ نے ٹیک کو چھوڑ دیا، وسویت ثیابک، اور اپنے کپڑوں کو درست کر دیا۔ یا رسول اللہ یہ کیا راز ہے؟ ان دو صحابیوں کے لیے اہتمام نہ ہوا، عثمان غنی کے لیے کیوں ہوا؟ اب یہ جملے میرے دوستو بزرگوں زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہوئے اور قیامت تک انسانوں کو مقام بتا دیا عثمان غنی کا، اور مقام کے ساتھ ساتھ لوگوں کو دستور عبادت اور روح عبادت سمجھا دی۔ فقال الا استحی من رجل، اے عائشہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں، تستحی منہم ملائکہ، جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے، یعنی حضور نے فرمایا جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہاں عشق کی یہ بات کی گئی کہ سب حضور کی اداؤں کے طالب ہیں، اور حضور کی بارگاہ کا مطلوب عثمان غنی ذو النورین ہے رضی اللہ۔ یہ سرکار کریم کے الفاظ، الا تستحی من رجل تستحی منہم الملائکۃ۔ اے عائشہ میں اس لیے درست ہو کر بیٹھ گیا اور میں آگے ہو کر بیٹھ گیا اس لیے کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے، ایک جنگ میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی صفوں کو درست کر رہے تھے اور ایک ہوا کا جھونکا آیا، صرف گریبان سے جو ہے وہ کپڑا ہٹا، سرکار نے اس کو درست کیا۔ کسی پوچھنے والے نے وجہ فرمائی، فرما میرا عثمان حیا والا ہے، میں کہتا ہوں وہ یہ منظر بھی نہیں دیکھ سکتا ہے، اس لیے میں نے اس کی حیا کے لیے اپنے سینے کے بٹن دوبارہ لگا دیے۔ یہ بھی کہا کہ یا اللہ اگر قیامت کے دن تو لوگوں کو اکٹھا کر کے ان سے بات کرے گا تو میرا عثمان بہت حیا والا ہے۔ یا اللہ یہ تیرا محبوب تیری بارگاہ میں درخواست کرتا ہے، مفہوم حدیث ہے کہ تو جب عثمان سے کوئی بات کرے تو سب سے ہٹ کر کیجیے، اس لیے کہ میرا عثمان بڑا حیا والا ہے۔ یہ حیا کی صفت جس کی گواہی جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، یہی آپ کی صداقت، آپ کی سخاوت، آپ کی شجاعت، آپ کی دیانت، ہر چیز کے لیے یہی صفت جو ہے وہ ضرب المثل بنتی ہے۔ اس لیے کہ میں نے بھی حدیث آپ کے سامنے پڑھی کہ حیا جتنی آئے گی وہ بھلائی اور خیر کو لے آئے گی۔ ایمان اور حیا ایک ساتھ ہے، جس میں حیا جتنی زیادہ ہوگی اس میں ایمان اتنا ہوگا۔ اس لیے کہ حیا لحاظ کو لاتی ہے، حیا مرتبے کی شناسائی کو لاتی ہے، تو جس میں حیا جتنی ہوگی وہ اللہ رسول کا مرتبہ اتنا جانے گا اور ان کے مقام سے اتنی آشنائی کرے گا۔ تو اس سے یہ بہت بڑی منقبت دربار صحابہ کے اندر حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کو ہے، جہاں آپ کا وصف خاص حیا ہے، جہاں جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں دو یعنی دو بیٹیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت عثمان کے نکاح میں یک بعد دیگریں آئیں، لیکن جب دوسری بیٹی کا بھی انتقال ہوا حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کے بارے میں مختصر یہ کہ کتاب موجود ہے، آپ انتہائی غمگین تھے کہ میرا حضور سے جو سسرالی رشتہ ہے اور اب جو میرا حضور کے ساتھ رشتہ، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ کل نسب وحسب منقطع الی یوم القیامہ الا حسبی ونسبی، قیامت کے دن ہر رشتے، ہر سسرالی رشتے، ہر خونی رشتے فیض سے کٹ جائیں گے، لیکن قیامت کے دن اگر کسی حسب اور سحر یعنی سسرالی رشتہ اور خونی رشتہ کام آئے گا تو جناب رسول اللہ نے فرمایا وہ میرے سسرالی رشتہ ہوگا، میرا خونی رشتہ ہوگا، میرے ساتھ اگر کسی کے خون کا رشتہ ہوگا ایمان کے ساتھ تو وہ کام آئے گا،
اور میرے ساتھ اگر کسی کا سسرالی رشتہ ہوگا، مساحرت کا رشتہ ہوگا، سحر کا رشتہ ہوگا تو وہ کام آئے گا۔ تو حضرت عثمان کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں تو یہ خواہش تھی کہ میرا آپ کے ساتھ یہ سسرالی رشتہ ہے یہ منقطع ہو گیا۔ تو سرکار نے آپ کے کاندھے پر اظہار شفقت رکھ کر کے فرمایا کہ میرے عثمان تو اتنا شریف ہے، اتنا پاکیزہ ہے کہ میرے پاس اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک کے انتقال کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، تیسرے کے بعد چوتھی، وہ 40 کے 40 بیٹیاں میں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ اب حضور جس کے نکاح میں اپنی عزت، اپنی حیا، اپنی بیٹی دینے کے لیے یہ خواہش کا اظہار فرمائے، وہ شخصیت کتنی با حیا ہوگی، وہ کتنی معظم ہوگی، وہ کتنی قدر والی ہوگی، وہ کتنی شان والی ہوگی۔ اس لفظ کے بعد تقریر یہیں ختم ہو جاتی ہے کہ اس سے بڑا مرتبہ اور مقام میرے دوستو بزرگوں کسی حاصل ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے روافظ کی نہج البلاغہ میں بھی یہ بات موجود ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو اس بات کا اعتراف تھا، اور آپ نے یہ بات عثمان غنی ذی النورین سے کی۔ ہمارے نزدیک وہ کتاب معتبر نہیں ہے، لیکن الحق ما شہیدت بہ العادہ کی تنزیل پر بات کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کو حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا تھا کہ آپ رسول اللہ کے زیادہ قریب ہیں دو رشتوں سے، ایک سسرالی رشتہ ہے آپ کا اور ایک آپ کا ایمان کا رشتہ ہے۔ حضرت عثمان غنی ذی النورین کو ان فضائل کے ساتھ ساتھ یہ کمال بھی حاصل ہوا کہ جب آپ مسند خلافت پر جلوہ گر ہوئے، اسلام کی سب سے بڑی ریاست کے حاکم آپ ہوئے ہیں۔ عرب کے خطے تو عرب، افریقہ کے آخری علاقے تک آپ کی سرحدیں پہنچی، ہند کے مکران تک آپ کی سرحدیں پہنچی، سرحدوں کو آپ نے منظم کیا۔ حضرت فاروق اعظم کے بعد سرحدوں کے اندر جدت اور دور کے تقاضے کے اعتبار سے ریاست کو آپ نے مربوط کیا۔ اور یہ بھی سنیے، آپ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ مدینہ منورہ جو دارالخلافہ بنا، آپ اس دارالخلافہ کے آخری خلیفہ ہیں۔ آپ کی شہادت کے بعد پھر کبھی دارالخلافہ مدینہ نہ بن پایا، اس لیے کہ مولا مرتضیٰ کے دور میں دارالخلافہ کوفہ بن گیا، بنو امیہ کے دور میں دارالخلافہ مدینے سے ہٹ کر اور تبدیل ہوا، عباسیوں کے دور میں بغداد میں تبدیل ہو گیا۔ لیکن جو خلفاء کا طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکز مدینے کا بنایا، سیدنا صدیق اکبر نے اس ریاست اسلام کا کیپٹل دارالخلافہ مدینے کو بنایا، فاروق اعظم نے بنایا، لیکن سب سے آخری دارالخلافہ کے خلیفہ حضرت عثمان غنی ذی النورین تھے۔ اور آپ کا ظرف اسی حیا کی وجہ سے اتنا بالغ، اتنا روشن تھا کہ مٹھی بھر بلوائی آپ کے خلاف شرارت کرنے لگے، لیکن آپ چاہتے تو اپنی فوج کو آرڈر کر کے ان کو زمین سے مل کر رکھ دیتے۔ لیکن میرے دوستو بزرگوں، بعد میں یہ کام ہوا، بعد کے خلفاء نے اپنے کسی جائز مقصد کی تکمیل کے لیے فوج کو استعمال کیا، جیسے بعد میں آپ ساری تاریخ جانتے ہیں، اور وہ درست فیصلہ تھا۔ لیکن سیدنا عثمان غنی کا ظرف، صبر، حضرت شہنشاہ ولایت علی بن عثمان الحجویری داتا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان کی روح ابراہیم کے قریب تھی۔ فرمایا جتنی مشقتیں اور پریشانیاں حضرت ابراہیم نے اللہ کی راہ میں اٹھائی، یہ ابتلا، یہ آزمائش حضرت عثمان کے اوپر بھی آئی۔ حضرت عثمان چاہتے تو اپنی لمبی فوج جو لاکھوں کی تعداد میں تھے وہ چند بلوائیوں پر چھوڑ کر ان کو زمین میں گاڑ دیا جاتا، لیکن آپ نے کہا نہیں، ایک شخص کی زندگی کے لیے حرم رسول میں تلواریں لڑ جائیں، دونوں طرف کلمہ پڑھنے والے ہو، یہ مجھ سے برداشت نہیں۔ اللہ اکبر، یہ ظرف، یہ متانت، یہ درگزری، امت کا خیال، کلمے کی قدر، یہ اسی میں ہو سکتی ہے جو کامل الحیا ہو۔ یہاں تک کہ آپ نے بلوائیوں کو رخصت دی، آپ کو ان بلوائیوں نے شہید کر دیا، لیکن آپ نے فرمایا میری وجہ سے دو کلمہ پڑھنے والے لڑ جائیں اور شہر رسول میں لڑ جائیں، میں اس تاریخ کو قائم نہیں کرنا چاہتا۔ یہ برداشت کی انتہا ہے، یہ عشق کی انتہا ہے، یہ کلمے کی قدر کی انتہا ہے، اور یہ شرف اور ملکہ بھی جسے حاصل ہوا وہ کامل الحیاء والایمان سیدنا عثمان غنی۔ قلم کی سیاہی ختم ہو جائے، زبان کے الفاظ رہ جائیں، طبیعتیں تھک کر
کر جھک جائیں، لیکن اس وصف کو سلام کرتے ہوئے حق ادا نہیں ہو سکتا جو عثمان غنی نے امت کی فکر اور اتحاد کے لیے عطا فرمایا۔ میرے دوستو بزرگوں، سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارکہ کے یہ روشن باب جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، آگے مزید چلتے ہیں۔ اگر آپ کے خاندان کی طرف آ جائیں، جمعے میں کچھ ہم نے گفتگو کی ہے، لیکن میں نے پہلے کہا کہ یہاں وقت مختصر ہوتا ہے، جتنا دورانیہ ہے انشاءاللہ العزیز اس میں ہم چند باتیں قیمتی یہاں کریں گے۔ اب آ جائیے بحیثیت شخصیت کے عثمان غنی ذو النورین، فضائل کی طرف بھی ہم چلیں گے۔ بحیثیت شخصیت حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ، توجہ کیجیے، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کا شجرہ نسب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ حضرت عبد مناف کے ساتھ جا کر جڑتا ہے، یعنی آپ اہل قریش میں جا کر جناب عبد مناف کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ بڑی ترتیب اور سکون کے ساتھ بیٹھی، ہل جل مت کیجیے گا اور توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ عبد مناف، وہاں جا کر حضرت عثمان غنی ذو النورین کا شجرہ جڑتا ہے اور یہاں سے آپ قریشی قرار پاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بنو امیہ یعنی قبیلہ بنو امیہ سے آپ کا تعلق تھا۔ بعض لوگوں کو بڑی تکلیف امیہ کے نام، بنو امیہ کے نام سے ہو جاتی ہے، اور ہونے بھی چاہیے، جیسا ہمارا دوست ابھی پڑھ رہا تھا کہ شیطان کو اگر چوٹ نہ لگے تو عثمان کی تعریف کیسے بنے، اور عاشق کا دل خوش نہ ہو تو پھر کمال ایمان کا اظہار کیسے ہو۔ تو شیاطین آج ہی سے رولا ڈالیں گے کہ 12 کو آپ کی شہادت ہوئی ہے، 18 کو نہ ہوئے، تاکہ اپنا ایک گورکھ دھندا اور ایک دقیانوس فکر کو لے کر چل سکیں۔ گندے اور غلیظ اتنے ہیں وہ کہ میں تقریر میں ان کا رد بھی کرنا پسند نہیں کرتا، صرف میں آگے بڑھتے ہوئے حضرت عثمان غنی کی زندگی اور ان کو بتانا چاہتا ہوں، تم اس قدر غلیظ ہو کہ میں تمہارا نام بھی نہیں لینا چاہتا، تم اس قدر پلیت ہو، کیونکہ جس کے دل میں عثمان کی محبت نہیں ہے تو اس کے جہنمی اور کافر ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ تو جو پہلے سے کافر و جہنمی ہوا اس پر اور مذمت کر کے ہم اپنا وقت کیوں ضائع کریں؟ چاہیے کہ اہل دل کو خوش کرنے کے لیے عثمان غنی کی شان و عظمت کو بیان کریں۔ بس اہل سنہ کو ذرا جذبات میں رہنا ہے۔ یہ پھول کے تحفوں کے تبادلے، یہ دیگر چیزیں، یہ سیاسی اعتبار سے ہوتے ہیں، دل کبھی نہیں جڑتے، اس لیے کہ جس کے نزدیک عثمان شہید نہیں ہے تو کالا جبے والا جہنمی میرے نزدیک شہید کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا جو مجھ سے داد اور مجھ پر زور ڈالنا چاہتا ہے کہ دنیا کے اس ٹٹو کو شہید کہو، تو میں نے کہا ٹٹو شہید نہیں ہوتے ہیں، شہید وہ ہوتے ہیں جو عثمان کی محبت کو دل میں لے کر جاتے ہیں۔ جس کے دل میں عثمان کی محبت نہ ہو، اس کی چہرے پر داڑھی بھی باعث لعنت ہوتی ہے، اس کے چہرے پر پگڑی بھی باعث لعنت ہوتی ہے، اور عزت تو داڑھی اور پگڑی جب دیتی ہے جب دل میں عثمان غنی کی محبت کامل ہو۔ بس میں اپنے جذبات کو ان الفاظ میں بولنا اپنا ایمانی فرض سمجھتا ہوں، تاکہ دنیا سمجھ لے کہ میں کس دائرے پر کھڑا ہوا ہوں۔ جو مجھے قبول نہ کرے وہ بالکل نہ کرے، اس کی نفرت ہی میری جنت میں جانے کی دلیل بن جائے گی۔ اس لیے میں یہ لائن آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، خدا مجھے اور آپ کو اس جانب رکھے جس جانب میں عشق عثمان ہے، تعظیم عثمان ہے، محبت عثمان ہے اور احترام عثمان ہے۔ بولو آمین۔ اور ایسے ذکر کرنے والے، ایسے ڈھونگی اور ایسے بہروپیے جو آپ کو صرف ظاہری محبت دکھا کر دلوں سے، میں نے دیکھا کہ رافضی خوب چیخ رہا ہے، میں نے کہا اور چیخ، تاکہ سنی اپنی آنکھیں کھول کر دیکھے کہ مظفر شاہ بات یوں نہیں کرتا، تیرے خلاف بولنا ایسے ہے جیسے معبودان باطلہ کے خلاف بولنا ہے۔ اللہ رب العالمین اتنی اہمیت تو ہماری آخری سانس تک باقی رکھے۔ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ، آگے میں عرض کروں گا، آپ کا شجرہ پاک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان مبارک قریش سے جڑتا ہے۔ میں نے حضرت سید الشہداء کے یوم پر تفصیل سے قبیلہ قریش کے حالات بیان کیے۔ قریش مین شعب ہے، اس کی کئی برادریاں ہیں، جیسے بنو ہاشم ہے، بنو عبد الدار ہے، بنو امیہ ہے، بنو تیم ہے، بنو عدی ہے، یہ قریش کے چھوٹی چھوٹی شاخیں ہیں۔ میرے آقا اور ہم سب کی آقا خاتم النبیین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی جس شاخ سے تعلق رکھتے ہیں وہ بنو ہاشم ہے۔ حضرت عثمان غنی
قریش کے جس شاخ سے تعلق رکھتے ہیں وہ بنو امیہ ہے. مولا مرتضیٰ شیر خدا جس شاخ سے تعلق رکھتے ہیں وہ بنو ہاشم ہے. حضرت ابو بکر صدیق جس شاخ سے تعلق رکھتے ہیں قریش کی اس شاخ کا نام ہے بنو تیم. فاروق اعظم جس سے تعلق رکھتے ہیں وہ بنو عدی. خالد بن ولید جس سے رکھتے ہیں وہ بنو مخزوم ہے. اور یہ تمام صحابہ کرام جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتے میں آگے جا کر خاندانی بھائی بنتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی ذو النورین سرکار دو عالم کے جد اعلیٰ عبد مناف کے ساتھ آپ کا شجرہ جڑتا ہے. ایک دوسری نسبت یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کی نانی جان ام حکیم بیضاء یہ جناب سیدنا عبد المطلب کی سگی بیٹی ہے، یعنی حضور کی سگی پھوپھی ہے. حضرت عثمان غنی کی نانی حضرت عثمان غنی کی والدہ کا نام ہے عروہ، اور عروہ کی والدہ کا نام ہے بیضاء، اور ان کی کنیت ام حکیم. یہ حضور کی سگی پھوپھی ہے. اور تیسری بات یہ پھوپھی ہونے میں بھی قرب ایسا ہے کہ سرکار کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ اور حضرت عثمان غنی کی نانی ام حکیم بیضاء یہ ماں کے پیٹ میں ایک ساتھ جڑوا رہے ہیں. یعنی حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی تو کئی اولادیں ہیں، لیکن سرکار دو عالم کی ایک دادی ہے فاطمہ بنت اسد. جو فاطمہ بنت اسد ہیں یہ حضرت عبداللہ کی والدہ ہیں. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں فاطمہ، ان کا ایک نام ہے. اب یہ جو مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام بھی فاطمہ ہے، اور سرکار دو عالم کی دادی کا نام بھی فاطمہ ہے. تو فاطمہ کے صدف اقدس سے پیدا ہو رہے ہیں حضور کے والد عبداللہ، اور اسی رحم میں اسی پیٹ میں یعنی جڑوا حضرت عثمان غنی کی نانی ام حکیم بیضاء ہیں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سگی جو ہے وہ پھوپھی ہیں. اور حضرت عثمان کی جو والدہ ہیں عروہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سگے ماموں کے بیٹے ہیں. اب یہ رشتے جڑتے جا رہے ہیں کیونکہ سرکار کے والد جو ہیں عبداللہ وہ حضرت عثمان کی امی عروہ کا ایمان لانا ثابت ہے، اور انہوں نے حضرت عثمان غنی ذو النورین کے دور میں انتقال کیا ہے، اور مدینہ منورہ میں ان کی قبر بنی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سیدنا عبداللہ ان کے سگے ماموں ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ عروہ یعنی حضرت عثمان کی امی جان کے ماموں کے بیٹے ہیں. تو گویا کہ یہ رشتہ حضرت عثمان غنی ذو النورین کو حضور سید عالم سے بالکل قریب کر دیتا. چوتھی بات یہاں پر یہ بھی سماعت فرما لیجیے کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین کی عمر کتنی تھی. میں عمر اصل اس لیے ذکر کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں ایک مبارک خاکہ آ سکے، ایک مبارک تصویر آ سکے، ایک مبارک شکل آ سکے، ایک عمر کا مبارک خول آ سکے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 6 سال چھوٹے تھے. ان بچوں کو ذرا سائڈ میں اٹھائیں، ادھر سائڈ میں کیجیے. حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عام الفیل، بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، عام الفیل کے 6 سال پیدا ہوئے. یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ رسول کریم سے 2 سال چھوٹے ہیں. اس کو آسان اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یوں سمجھیے کہ حضور نے جب اعلان نبوت کیا تھا تو سرکار کی عمر شریف کتنی تھی؟ 40 سال. یہ مبارک باتیں ہیں، یہ ایمان کو بچانے والی باتیں ہیں، یہ غم کے لیے درما ہے، یہ ٹینشن کے لیے سب سے بڑا تعویذ ہے. یہ باتیں سکون ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو آپ کی عمر 40 سال تھی. حضرت حمزہ کی عمر بھی 40 سال تھی، حضرت علی کی عمر 8 سال تھی، حضرت ابو بکر کی عمر 38 سال تھی، حضرت عثمان کی عمر جو تھی وہ 36 سال تھی. بعض علماء نے 34 سال لکھا، یعنی 6 سال آپ چھوٹے ہیں. تو اس عمر سے آپ اندازہ لگائیے آپ نے اسلام کب قبول کیا ہے. فرمایا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت مولا مرتضیٰ، حضرت زید بن حارثہ، اور چوتھا نام عثمان غنی ذو النورین کا. یعنی آپ نے 34 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، 34 سال کی عمر شریف میں ہی اسلام قبول کیا. اور اسلام کو قبول کرنے کی کئی وجہوں میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کو دعوت ایمان حضرت ابو بکر صدیق نے دی. اور قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا ہے سورہ لقمان میں
جس کو ہم اکثر ذکر کرتے ہیں، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، پکڑ لے اس کے راستے کو، پیروی کر اس کے راستے کی، من اناب الیہ جو ہماری طرف ہوا۔ علماء نے لکھا یہ ابو بکر صدیق کے لیے اتری ہے، اس لیے کہ اللہ یہ فرما رہا ہے اپنے بندوں کو، یعنی رسول اللہ کے صحابہ کو، کہ آؤ ابو بکر کے راستے پر، کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، من اناب الیہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ اور بعد والوں کو کہا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ، اس ابو بکر کے راستے کی پیروی کرو، کیونکہ ابو بکر ہمارا ہو چکا ہے۔ اب آپ دیکھیں حضرت عثمان غنی ہوں یا سعد بن ابی وقاص ہوں، حضرت عبد الرحمن بن ابی عوف ہوں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہوں، یہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، یہ ایک ہی دعوت میں اسلام لائے ہیں، اور ان کو دعوت ایمان دینے والے ابو بکر صدیق تھے۔ ان کے پاس اسلام کی صداقت کے لیے جو دلیل تھی، ایک تو ان کا باطن پاک، ایک دوسرا ابو بکر کی زندگی۔ فرما ابو بکر تم کہہ رہے ہو ایسا ہی ہے، کہاں ایسا ہی ہے، تو پھر ہم بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر کی آفاقیت، افضلیت ہے۔ اور میں کہتا ہوں، مجھے کہنے دیجیے روح عثمان غنی کو خوش کرنے کے لیے، کہ قیامت کے دن ان کی مسکراہٹ ہمیں ملے۔ اللہ اکبر، کہ حضرت عثمان خود حضرت ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، کیونکہ قیامت تک عثمان غنی کے درجے بلند ہوتے رہیں گے، آپ کی تعریف ہوتی رہے گی، آپ کی شان میں جو قرآن اترا ہے وہ پڑھا جاتا رہے گا، آپ کی شان میں جو رسول اللہ نے قصیدے فرمائے وہ پڑھتے رہیں گے۔ اس کی وجہ کون بنا؟ اسلام، ایمان، اور اس اسلام کی وجہ کون بنے؟ ابو بکر صدیق۔ تو لہذا جس نے کسی کو نیکی کی دعوت دی اور اس نے نیکی قبول کر لی، قیامت تک وہ جتنی نیکی کرتا رہے گا، الدال علی خیر کفائلہ، تو بلانے والے کو، راستے پر لگانے والے کو وہ اجر قیامت تک ملتا رہے گا۔ تو گویا کہ سعد بن وقاص کی اگر نیکیاں ہوں، ابو عبیدہ بن جراح جرنیل اسلام کی، امین الامہ کی نیکیاں ہوں، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی نیکیاں ہوں، حضرت عثمان غنی کی نیکیاں ہوں، یہ ان کو درجہ کتنا مل رہا ہے میں اور آپ کہاں شمار کر سکتے ہیں، لیکن اس کا دگنا درجہ حضرت ابو بکر صدیق کو مل رہا ہے۔ یہی حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت کا ایک بہت بڑا معیار ہے۔ کثرت ثواب اور نفع اسلام کی سب سے بڑی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے۔ آئیے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان 34 سال کی عمر میں اسلام لا رہے ہیں، اور آگے چلیے میرے دوستو بزرگوں، 34 سال کی عمر شریف میں آپ اسلام لا رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کی گواہی پر لا رہے ہیں۔ ایک بات، اسلام لانے سے پہلے جو آپ نے 34 سال کی زندگی گزاری، اتنی شریف اور پاکیزہ زندگی کہ آپ کے بارے میں متواتر یہ چیزیں موجود ہوں، کالا بھی یہاں پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ حضرت عثمان غنی کی زندگی ایسی شفاف اور پاکیزہ ہے کہ آپ خود کہتے ہیں کہ وما زنیت ولا سرقت قبل الاسلام، زمانہ اسلام سے پہلے بدکاری کو کوئی بدکاری نہیں سمجھتا تھا، شراب کو کوئی شراب نہیں سمجھتا تھا، چوری کو چوری نہیں سمجھتا، جو معاذ اللہ علیہ باللہ جہالت کا ایسا دور تھا، جو جتنا زنا کرے العیاذ باللہ لوگ اس بدکاری کو خوبی سمجھتے تھے، جو جتنا بڑا چور و ڈکیت ہو لوگ اس کو خوبی سمجھتے تھے، جو جتنا بڑا شراب کا رسیہ ہو، بادہ خار ہو، لوگ اس کو اتنا ذہین سمجھتے تھے۔ لیکن عثمان غنی جس وقت نہ کوئی قرآن اترا تھا، نہ نبی پاک کی کوئی ظاہری تلقین سامنے آئی تھی، لیکن فطرت اس قدر شریف تھی، فرمایا کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اور دست مصطفیٰ میں اپنے ہاتھ کو داخل کیا ہے، نہ کبھی بدکاری کی ہے، نہ کبھی شراب پی ہے، نہ کبھی چوری کی ہے۔ یعنی ذات عثمان غنی ذو النورین کی وہ روح تھی۔ اور مجھے یہ کہنے دیجئے، تاجدار گولڑا نے کیا زبردست بات کی ہے، اللہ اکبر۔ اور ایسی ڈپلیاں نہ بناؤ، جن کا نام لیتے ہو ان کی کتابیں بھی پڑھ لو ذرا۔ قوال پر لاکھوں روپے لٹاتے ہو، کتابیں چھاپ کر بیچتے ہو، کچھ پڑھ بھی لیا کرو۔ حضرت پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ نے اپنے فتاووں میں لکھا ہے، اور میں نے سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت پر درجنوں دفعہ بات کی ہے کہ لگے طنز کرتا ہے۔ میں نے کہا جب ان کے منہ پر بیٹھ کر ان کی کتاب کے خلاف تو بات کرتا ہے تو ان کا در کا سچا فقیر ہونے کے حوالے سے تیرے ہوش ٹھکانا میری مہروی محبت کا تقاضا ہے۔ حضرت تاجدار گولڑا پیر محلی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ حضور سید عالم کے بعد مسند خلافت پر ابو بکر آئے، پھر عمر آئے، پھر عثمان آئے، پھر علی آئے، پھر حسن آئے رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین۔ یہ 30 سال کا دورانیہ خلافت علی منہاج النبوہ ہے،
تاجدار گوڑا کہتے ہیں یہ خام خواہ کوئی بھگدڑ نہیں لگی تھی، یہ کوئی سکورنگ نہیں تھی کہ اس کو پکڑ کر بٹھا دیا تو اس کو پکڑ کر بٹھا دیا تو اس کو پکڑ کر بٹھا دیا۔ آپ فرماتے ہیں اگر اس کو طریقت کے رنگ میں دیکھا جائے تو جس کا جوہر نفس یعنی جس کی روح کی پاکیزگی نبی کے جوہر نفس کے جتنی قریب تھی وہ پہلے آیا۔ تو تمہاری یہ ڈرامہ بازیاں اور من گڑھت ولایت، تہرانی ولایت سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس قمی ولایت سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں تو مدنی ولایت چاہیے، گنبد خضرا والے کی بیان کردہ ولایت۔ تو یہ تہرانی ولایت سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ تم چاہو مولا علی کو خدا بناؤ، ہمیں کیا کرنا ہے؟ معاذ اللہ کہتے بھی رہو یا نبیوں سے بڑھاؤ، یہ تمہارا عقیدہ ہے، ہم کیا کریں اس سے؟ لیکن ہمیں تہرانی ایمان نہیں چاہیے، ہمیں نبوی ایمان چاہیے۔ اور نبوی ایمان کی غمازی یہاں پر کر دی حضرت پیر محلی شاہ صاحب نے، جس کی روح کی پاکیزگی، جس کی باطن کے ستھرا پن جتنا رسول اللہ کے باطنی کے ستھرے پن کے قریب ہوگا وہی آئے گا۔ فرما اس لیے جماعت صحابہ میں سب سے باطنی ستھرا ابو بکر تھا، اس لیے وہ پہلے ہوا، پھر عمر ہوئے، پھر عثمان ہوئے، پھر علی ہوئے، پھر حسن ہوئے۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں نے کہا تو پدی نہ پدی کا شوربہ، تجھے علم کہاں پر ہے؟ پہلے سبق تو سمجھ، یہ جو پڑھا رہے ہیں یہ عام لوگ نہیں ہیں، اپنے عصر کے نابغہ ہے، یہ عقیدہ لکھ دیا گیا ہے، مان لے۔ میں نہیں مانتا، میں نے کہا نہیں مانتا تو جو نہیں مانتا وہ سنی نہیں رہتا، اور جو مانتا ہے وہی سنی رہتا ہے۔ ہم کوئی ہتھوڑا ڈنڈا تو نہیں اٹھائیں، یہ دور تو اب فیصلہ کرنے کا ہے، بنانے کا کیا ہے؟ اب تو ایک فتنہ مچ گیا ہے کہ جناب کسی کو کنوے کرنے کا تو دور ہی چلا گیا ہے، اب تو بچا رہے ہیں لوگوں کو، اب تو بچانے کا وقت آ گیا ہے کہ یہ آئیڈینٹی ہے، یہ شناخت اہل سنت کی، یہ جنتی شناخت ہے، یہ نہیں ہے۔ اب تو شناخت پر بات آ گئی ہے کہ اس لیے چاہیے کہ شناخت اور آئیڈینٹی اور اہل سنت کا تعارف اس حوالے سے پیش کیا جائے۔ ابھی نیچے اگر کوئی کومنٹس کر رہا ہوگا میں نہیں مانتا، میں نے کہا تو سنی ہے؟ کہ لگا نہیں، میں نے کہا آگے نکل پھر یہاں سے، اس لیے کہ ہم اہل سنت ہیں، اہل سنت سے خطاب کر رہے ہیں۔ تو یہاں کیا چورن بیچنے آ گیا ہے؟ تیری یہاں پر کیا ضرورت ہے؟ تجھے پتا نہیں یہ پاکوں کی محفل ہے، اس میں عثمان کا ذکر ہو رہا ہے، تیری یہاں پر کیا گنجائش ہے؟ نکل یہاں سے۔ اب ذرا غور سے سنیے میرے دوستو، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرافت باطنی ہے کہ نہ کبھی شراب پی، نہ کبھی بدکاری کی، نہ کبھی چوری کی، اور حیا کا عالم یہ ہے کہ جب آپ کی شہادت کا وقت قریب تھا آپ اپنے گھر کی بالکونی جس کو کہتے ہیں اس میں آئے اور سارے بلوائیوں کو کہا کہ تم میرے خون کے پیاسے ہو، تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، میں تمہیں متنبع کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میری یہ ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ نے مجھے پہلے کہہ دیا تھا کہ اللہ تجھے ایک جبہ پہنائے گا، لوگ اس کو نوچنا چاہیں گے، تو اس کو اتارنا نہیں۔ میں تو اللہ رسول کے عہد کو پابندی کے ساتھ، ورنہ مجھے نہ کسی منصب کی ضرورت ہے نہ مقام کی، لیکن اس میں صدہا حکمت پوشیدہ ہے، اور یہ منصب میری مرضی کا نہیں، رب کی امانت کا ہے۔ میں مر تو سکتا ہوں لیکن اس منصب سے انحراف نہیں کر سکتا۔ چاہوں تو یہ فوج تم پر چڑھا دوں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میری ذات ایسی بنے جو شہر رسول میں تنازع کا مسئلہ بنے۔ کیسا برداشت ہے! جو گردن پکڑنے کی طاقت رکھتا ہو پھر معاف کر دے۔ برداشت کرنے والا، اسی کو اصل بہادری کہا جاتا ہے۔ لیکن آپ کی حیا اور مرتبہ یہ کہ آپ نے علی اعلان بلوائیوں کے سامنے اپنے دائیں ہاتھ کو اس طرح پھیلایا اور فرمایا میرے اس ہاتھ کو آگے پیچھے سے ذرا اچھی طرح سے دیکھ لو۔ فرمایا یہ وہ ہاتھ ہے جب میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کلمہ پڑھا تھا۔ تو کہا تم دین کے بارے میں سمجھتے ہو کہ میں دین کے کسی بنیادی اصول کو چھوڑوں گا یا گراؤں گا؟ کہ اس ہاتھ کی حرمت میرے نزدیک اتنی ہے کہ جس دن میں نے یہ ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا تو اس عہد کی وفا کی حیا مجھ میں یہ ہے کہ یہ ہاتھ کو میں نے کسی گندگی کی جگہ پر، ناپاکی کی جگہ پر، شرمگاہ کی پر نہیں لگایا، اس لیے کہ یہ ہاتھ ایک نشانی تھا کہ اس کے ذریعے میں نے حضور سے عہد کیا ہے۔ تو جو عثمان اس ہاتھ کا اتنا لحاظ کرے وہ رسول اللہ کی شریعت اور خلافت کا کتنا لحاظ کرتا۔ لیکن اس کے مقام کو سمجھنے کے بندے کو حلالی ہونا چاہیے اور نکاح شدہ بچہ ہونا چاہیے، اور نکاح موقت نہ ہو کہ جس کی کوئی لمٹ ہو۔ نکاح کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی ہے، نکاح کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی۔ جو کہے 2 گھنٹے کے بعد نکاح پیدا ختم ہو گیا وہ عثمان کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ کوئی سمجھ رہا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
جس دن تم یہ سمجھنے لگو گے تو جتنی آوازیں اور آ رہی وہ بھی بند ہو جائے گی. جو نکاح میں لمٹ رکھتے ہیں نا کہ 2 گھنٹے کے بعد نکاح ختم, قاضی بھی آ جائے ذرا نیٹ پر آپ کو نظر آتا ہے. میری بہنیں بیٹھی حیا میں بات شرعی مسئلہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جو سورہ المومنون کے اندر بھی ہے. یہ کوئی نکاح شکا نہیں ہوتا ہے. تو وہ جان بھی نہیں سکتا ابو بکر کا مقام کیا ہے, عمر کا مقام کیا ہے. تو یہ لوگ نہیں جانتے عمر کا مقام. عمر عثمان کا مقام وہ جانتا ہے جو نطفہ شریف ہوتا ہے. یہ آواز تیرے تک پہنچ رہی ہے میری تو سمجھ جا بیٹا, صحابہ کے لیے زبان تمیز سے رکھنا. حالات اوپر ہو یا نیچے ہو ہمیں نہیں پتا, لیکن یہ گردن جو کندھوں پر ہے یہ ہے ہی 4 یار پنجتن پاک کے لیے. لہذا ہلکے اور گرے ہوئے جملے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ایسے شیاطین نطفہ حرام کی پابندی ہونی چاہیے, اور نہ ہو تو سنیو پھر کومنٹس میں گھس جایا کرو, کیونکہ یہ غلامی ہوتی ہے, یہ آپ کا حق ہوتا ہے. سمجھے آپ؟ عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کے حوالے سے میں نے یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ آپ کی عمر شریف, آپ کا شجرہ پاک, کیونکہ ہمیں 15 منٹ کی ایسی گردن ہلا کے تقریر نہیں آتی. تقریر ہو تو پھر غیرت کے ساتھ ہو, حمیت کے ساتھ. اس ملک پر خدا کی لعنت ہے جہاں سے عثمان کے خلاف کتابیں چھپے, جہاں ملا بنائے جائیں صحابہ کو بھونکنے کے لیے. اس ریاست پر بھی لعنت, ان کے ہمدردوں پر بھی لعنت. کہتے گالی دے رہے ہیں آپ, میں نے کہا لعنت گالی نہیں ہوتی, بد دعا ہوتی ہے. اس لیے کہ لعنت اس کو کہتے ہیں کہ جہاں رحمت نہ ہو. تو جو عثمان کو گالیاں دے وہاں رحمت ہوتی ہے, تو جہاں رحمت نہیں ہوتی تو وہاں کیا ہوتی ہے؟ لعنت ہوتی ہے. تو لعنت ایک گالی نہیں ہے, ایک حکم ہے, شرعی حکم ہے. اور رحمت وہی ہوتی ہے کیونکہ رحمت کا سب سے بڑا گنجینہ جو ہے وہ قرآن مجید ہے, اور وہ عثمان کی شان سے بھرا ہوا ہے, وہ ابو بکر صدیق کی شان سے بھرا ہوا ہے, عثمان غنی ذو النورین کی شانوں سے بھرا ہوا ہے. حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. اور اس کے ساتھ حضرت عثمان نے یہ جملہ بھی کہا تھا میرے دوستو بزرگوں, یہ یاد رکھیے گا. آپ نے بلوائیوں کو کہا مجھے جانتے ہو, جس مدینے میں ٹھنڈا پانی تم پی رہے ہو نا بیر روما کا, اور حلق تک پی رہے ہو, ایسا پانی تمہیں مدینے کے کسی کنویں میں نہ ملا. تمہیں پتا ہے وہ کرم خدا نے کس پر کیا تھا؟ پھر آپ نے یہ روایت طبرانی معجم الکبیر کے اندر موجود ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مہاجرین, توجہ سے سنیے گا, جب مہاجرین مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو یہاں پانی نہیں تھا. جو زمین کھودی جائے تو پانی انتہائی کھارا, پینے کے لائق نہیں. فرماتے ہیں کہ بنی غفار سے ایک شخص کے پاس ایک میٹھا پانی کا کنواں تھا جس کا نام بیر روما تھا. وہ اس کا ایک مشکیزہ انتہائی قیمت پر دیتا تھا. ایک مشکیزہ اگر کوئی بھر لے, کیونکہ پانی میٹھا تھا, ٹھنڈا تھا, باقی مدینے کا پانی سارا کھاری تھا. تو حضرت عثمان کہتے ہیں کہ بنو غفار کے قبیلے کا وہ کنواں جس کا ایک مشکیزہ 9 سا بڑی رقم پر بکتا تھا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعینیہا بعینی فی الجنہ, جو اس پانی کے چشمے کو خرید کر مسلمانوں کے لیے دے دے گا تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے اس کو جنت کا چشمہ عطا فرمائے گا. پھر عثمان غنی کہتے ہیں میں گیا حضور کے پاس اور میں نے عرض کی, اس بندے کو جب بلایا گیا جس کا کنواں تھا کہ آؤ, تو اس نے کہا یا رسول اللہ میری اور میرے بچوں کی گزر بسر اس پر ہے, میں نہیں دے سکتا, مجھ میں یہ طاقت نہیں. یہ خبر پہنچی غنی کے پاس. حضرت سیدنا عثمان غنی, تیرا باغ میرا باغ, تو روتے لے بیٹا. 2 سال پہلے انہوں نے باغ شروع کیا تھا, سنیوں نے اتنا ٹھوکا ہے کہ باغ کا بھی نام نہیں لیتے. میں کہتا ہوں جتنا ہے بیٹا نپٹاؤ, اپنی ٹولیوں سے نکالو تاکہ ہم بھی دیکھیں نا. فل ٹاس ہو تو پھر اسٹیڈیم سے باہر نہ پھینکے تو احمد رضا کا غلام نہ کہنا, کیونکہ جھوٹ کی ایک دن موت ہوتی ہے, سچ کی زندگی ہوتی ہے. حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ ہمارے خلاف تقریر کرتے ہیں. میں نے کہا تو عثمان کو آنکھیں دکھاتا ہے؟ کہ لگا نہیں. میں نے کہا بڑھیا نہیں کہا دکھاتا ہوں. تو میں نے کہا نکل یہاں سے. پھر تو تیرے خلاف بولا, تیرے ہی خلاف بولا, اللہ کی عزت کی قسم, قرآن کی قسم, تیرے خلاف بولا, رب کے سچے کلام کی قسم رافضی تیرے خلاف بولا. اگر یہ حمیت مجھے نہ ہو تو سارے معبودوں
معبودان باطلا کا انکار کے بعد ایک سچے خدا کی گواہی جچتی نہیں ہے. وہ ایک جچتی جب ہے جب حیا کا تقاضا کیا جائے کہ نرجسی مجوسی وہاں پر ہو اور اہل ایمان. میرے دوستوں بزرگوں توجہ کیجیے, یہ دن گزر جائیں گے جیسے گزر رہے ہیں, لیکن یہ الفاظ فرشتوں کے پاس لکھے جا رہے ہیں. کبھی کسی سے محبت کی ہو تو پھر محبت میں غصے کا لذت تمہیں کبھی آتا ہو. محبت اگر ذات کے لیے کی ہے تو اس دنیا کے کتے کو کیا پتا. حضرت عثمان غنی ذو النورین کہتے ہیں جب مجھے یہ خبر پہنچی, یہ بلوائیوں سے کہہ رہے ہیں, فرماتے ہیں کہ آگے بڑھے اور آپ نے جا کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پیغام سنا تو لوٹ کر گئے اور 45,000 درہم, کتنے 4 فدق آ جائیں, 45,000 درہم لے جا کر دیے اور اس کو خریدا اور حضور سے عرض کی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, اتجعل لی مثل الذی جعلتہ لہ عینا فی الجنہ ان اشتریتها. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو آپ نے یہ بشارت دی تھی اس شخص کو جنت کے چشمے کی, اگر میں خرید کر آزاد کر دوں تو یا رسول اللہ میرے لیے بھی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا نعم, ہاں تیرے لیے ہے. تو فرمایا یہ حضور اس کی اجازت ہے اور میں نے پورا چشمہ مومنوں کے لیے آزاد کر دیا ہے, خود کے لیے کچھ نہیں لیا. اس کو کہتے ہیں عثمان غنی. کیا فیاضی, اس پر اپنے نوکروں کا پہرا نہیں لگایا, اس پر اپنی ٹھیکیداری نہیں لگائی. پیر آستانے پر کنواں بھی کھدواتا ہے تو اس پر مرید کو کھڑا کرتا ہے کہ یہ نہیں لے جائیں گے, یہ نہیں. تو میں نے کہا تو جیسے ڈھول کی پیداوار, تجھے کیا پتا عثمان کا مقام کیا ہے؟ نہیں نہیں ہمیں پتا ہے. میں نے کہا پتا ہوتا تو کالا تیرے آستانے پر نظر کب نہ تھا. یہ جو نظر آ رہا ہے اس کا مطلب تجھے عثمان سے محبت ہوئی نہیں ہے. تو یہ عثمان غنی کے بیر روما اتنی قیمتی پیسے پر آزاد کر کے اس کو چھوڑ دیا. فرمایا ٹھیک ہے اب یہ مسلمانوں کے لیے ہی رہے گا. اسی طرح جناب ایک حدیث پاک کے اندر دوسرا جملہ جو مستدرک کے اندر موجود ہے, اشترى عثمان بن عفان من رسول اللہ الجنت مرتين. عثمان غنی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت 2 دفعہ خریدی, یوم رومتا و یوم جیش الاسرا, ایک روما کو خرید کر اور ایک غزوہ تبوک میں لاکھوں درہم نچھاور کر کے کیا. غزوہ تبوک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کی آخری جنگ ہے. اتنی, اور یہ ہو رہی ہے 9 ہجری میں, فدق آ رہا ہے 7 میں, فدق آ رہا ہے 7 میں خیبر کے ساتھ. غزوہ تبوک ہو رہی ہے 9 میں اور مسلمانوں کے پاس مال نہیں ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیش عسرا, عسرا کا معنی تنگی, وہ لشکر جو انتہائی تنگی میں ہے, اس کی عافیت کے لیے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ابھار رہے ہیں. اس حضرت ابو بکر گئے سارا گھر لے آئے, حضرت عمر گئے آدھا گھر لے آئے, عثمان حضرت عبد الرحمن گئے بیوی کی بالیاں کانوں کی لے آئے. ہر صحابی اپنی طرف سے کر رہا ہے. جب نبی پاک منبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے اعلان کیا تو حضرت عثمان سے دیکھا نہ گیا. عرض کی یا رسول اللہ جتنے جائیں گے مجاہد. آپ دیکھیں عثمان غنی کی آفر دیکھیں آپ. فرمایا جتنے مجاہد جائیں گے سب کی سواری میرے ذمہ, اس پر جو کرسی کجاوا رکھا وہ میرے ذمہ, اور وہ جو تلوار پکڑے گا وہ خرید کر دینا میرے ذمہ, وہ جو خود پہنے گا وہ خرید کر دینا میرے ذمہ, وہ اتنا لمبا سفر کرے گا کھائے گا پیے گا سب میرے ذمہ, جب تک گھر نہیں آئے گا تو گھر والوں کا خرچہ میرے ذمہ. سرکار تشریف فرما ہوئے. پھر حضور کھڑے ہوئے اور پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر رغبت دلائی پھر یہ جملے کھڑے ہو کر کہے یا رسول اللہ ساری سواریاں ان کے کجاووں کے ساتھ, اسلحے کے ساتھ, زر و مال کے ساتھ, پچھلے گھر والوں کے خرچوں کے ساتھ, یہاں تک کہ تیسری دفعہ جب اعلان ہوا تو حضرت عثمان کو نے تیسری دفعہ بھی یہ جملہ کہا. اب رہ کا گیا سرکار دو عالم کے دل مبارک پر وہ پاکیزہ جذبات ایسے تھے, کیفیت ایسی تھی کہ سرکار منبر سے نیچے آئے اور ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں, تو بھی عثمان سے راضی ہو جا. اور یہ دل جیتنے والے الفاظ کئی دفعہ حضور کے زبان پر آئے ہیں. یعنی عثمان نے ایسا راضی کیا حضور کو. صحابہ یہ کہتے ہیں ایک دفعہ تو یوں تھا کہ حضور نے عشاء سے لے کر فجر تک یہی جملہ کہا یا اللہ میں عثمان سے راضی.
آنا تفضیلی کبھی اس مسئلے پر عید کر، کبھی عید عثمان پر بھی تو آؤ نا، ادھر آؤ. من کن تو مولا پر ہماری جانیں قربان ہے، لیکن مولا بمانا محب ہے، مناجیوں والی خلافت نہیں، نہ رافضیوں. جو سنیوں والا ہے کہ جو علی سے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرتا ہے. کہتے ہم عید غدیر کرنا چاہتے، تو میں نے کہا پھر سنیوں کے طرز میں کر، اور للکار اس کے معنی کے علاوہ. ان سے تو نے پیسے لیے ہوئے ہیں، تو للکارے گا نہیں تو ہم تجھے کرنے نہیں دیں گے. کیونکہ من کن تو مولا تو ایک دفعہ پڑھتا ہے، ہم تو جب بھی علی کا نام لیتے ہیں تو مولا علی لیتے ہیں. ہم تو ہر منٹ میں عید غدیر کر رہے ہیں، ہر سیکنڈ میں عید غدیر ہے، ہر دور عید غدیر ہے، ہر دن عید غدیر ہے. مولا کو مولا نہ کہوں تو نہ عثمان قبول کریں گے نہ عمر قبول کریں گے. مولا کو مولا کرتا ہوں تب میں غلام بنتا ہوں عثمان و ابو بکر و عمر کا. تو مقام علی سبحان اللہ، مقام علی دروازہ ہے جنت کا. بولو سبحان اللہ. جس کے دل میں علی کی محبت نہیں وہ منافق ہے. لیکن اعتدال کے ساتھ وہ علی خود کہتے ہیں میرے بعد 2 قومیں ایسی آئیں گی، ذرا توجہ کے ساتھ رہیے گا. اور فرمایا کہ حضور نے فرمایا اے علی تیری مثال عیسیٰ کی طرح ہے علیہ السلام. ایک نہیں مانے گا اور جہنم میں جائے گا، اور ایک اتنا مانے گا کہ حد بڑھائے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا. بچے گا کون؟ جو ٹائم پر سارا ذکر کرنے والا ہوگا، اعتدال سے مانا کرنے والا ہوگا، شان کے ساتھ مالا کرنے والا ہوگا. تو من کنت مولاہ فہذا علی مولا. بولو سبحان اللہ. میں اکثر کہتا ہوں سنی تو بڑا عظیم ہے یار، جب علی کو مولا کہوں تب بھی تیرا چہرہ کھلتا ہے، عثمان کو غنی کہوں تب بھی تیرا چہرہ کھلتا ہے، عمر کو میں فاروق اعظم کہوں تب بھی تیرا چہرہ کھلتا ہے، ابو بکر کو میں افضل البشر بعد الانبیاء کہوں تب بھی تیرا چہرہ کھلتا ہے. تو یہ کمالات اسے ملتے ہیں جس پر مصطفیٰ نگاہ کرم فرماتے ہیں. میرے دوستو بزرگوں، 2 دفعہ حضرت عثمان غنی کے احوال میں سے میں یہ چلتے ہوئے چند باتیں مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک دفعہ حضور سید عالم گھر میں تشریف لائے. شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں ریاض الندرہ سے یہ روایت کو، دیکھا کہ جناب گھر میں کچھ نہیں. سرکار مسجد میں تشریف لے گئے، 4 دن کے فاقے ہیں، اور اللہ کے حضور دعا کرنے لگے. لوٹ کر آئے، فرمایا اصبتم بشیء، کوئی چیز آئی عائشہ رضی اللہ عنہ؟ کہنے کہ یا رسول اللہ جو بھی آئے گا وہ آپ کے ہاتھ سے آئے گا. سرکار دوبارہ مسجد گئے دعا کرنے کے لیے. حضرت عثمان غنی دروازے پر آئے، حضرت عائشہ نے اجازت دی تو گھر میں جب دیکھا تو بتایا کہ 4 دن سے اہل بیت کے گھر چولہا نہیں جلا. عثمان غنی اتنا روئے اور کہنے کہ دنیا بڑی ظالم ہے، دنیا کی مذمت کرنے لگے. اور لوٹ کر گئے، کہتے کہ جناب اونٹوں کے اوپر اناج کی بوریاں اور بڑے بڑے تھال کہ جس پہ بکرے اور اونٹ کے گوشت بھنے ہوئے تھے وہ لا کر گھر میں پیش کیا گیا. اور ام المومنین سے کہا کہ میں آپ کو قسم دیتا ہوں جب آپ کو ضرورت ہوگی آپ ہمیں بتائیں گی. یہ کہہ کر لوٹ گئے. سرکار جب آئے تو سارا آنگن اناج سے، گرم کھانوں سے بھرا ہوا. کہا عائشہ یہ کیسے؟ کہا عثمان آئے تھے، جب میں نے بتایا تو دھاڑے مار کر رونے لگے اور کہنے لگے ہمارے گھر کے بچے کھائیں، اور اہل بیت کے گھر 4 دن کھانا نہ رہے. فرمایا یہ لے آئے، روایت صحیحہ موجود ہے. حضور اسی طرح مسجد میں آئے اور ہاتھ اٹھا کر کہا مولا میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی عثمان سے راضی ہو گیا. یہ سخاوت ہے. بولو سبحان اللہ. مروان کو باغ دے دیا، تیری لال داڑھی کرتا ہے، داڑھی کی قدر کر لے، قدر کر لے. شرمانا، بالوں کی قدر نہیں ہوتی ہے، بالوں کی قدر نسبت سے ہوتی ہے، ورنہ داڑھی جو ہے امرتسر میں بھی رکھی جاتی ہے. تو داڑھیوں کی قدر عقیدے اور ایمان سے ہوتی ہے. توہین داڑھی شریف کی نہیں کی جا رہی، تیری بدعقیدگی کی جا رہی ہے. ذرا غور کیجئے یہاں پر میرے دوستو بزرگو. حضرت ابو بکر صدیق کا دور خلافت ہے. دل ذرا تھامنا، سیٹ بھی چونی دیتے ہوئے ہاتھ کانپتے ہیں. یہ غنی ہے جس کو سن کر کنجوس بھی غنی ہو جاتا ہے اور غنی اور شاد ہو جاتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر ہوا یوں ہے کہ قحط پڑ گیا، اناج شارٹ ہو گیا. کسی نے خبر دی ہے کہ عثمان غنی کا گودام جو ہے وہ اناج سے بھرا ہوا ہے. سارے تاجر ٹوٹ پڑے اور ان سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مہربانی فرمائیے اور ہمیں وہ اناج کے جو دانے ہیں وہ ذرا ہمیں دکھائیے، ہم اس کا سودا کرنا چاہتے ہیں. فرما پہلے دانے دیکھ لو پھر ریٹ لگائیں گے.
جب دانے آپ کے گودام میں آپ کے خادم نے کھولا تو کہتے ایسے تھے جیسے سونے کے دانے، گندم اتنے قیمتی. کہا کیا دو گے؟ کہا مانگ تو ہمارے پاس کم تھی. تاجروں نے میٹنگ کی، کہا ہم اس کا مارکیٹ کے ریٹ سے مقابلے میں 10 گنا دیں گے. فرما نہیں تھوڑا اور بڑھاؤ. کہنے لگے کس کو؟ کہا میرے پاس خریدار ہے جو خریدے گا، اور بڑھاؤ. تو کہنے لگے 11 گنا. کہا اور بڑھاؤ. کہا 12 گنا. انہوں نے کہا اس سے زیادہ نہیں، ہم اپنے لیے کیا نفع رکھیں گے، لیکن یہ تو بتائیے کہ ہم تمہارا سودا نہیں خرید سکتے کیونکہ ہماری بساط سے باہر ہے، مال بڑا قیمتی ہے لیکن بچے گا نہیں، ہم خرید نہیں سکتے، اس لیے کہ خریداروں کے اندر اس سے زیادہ لینے کی طاقت نہیں. جب 12 کا ہم لیں گے تو 13 کا بیچیں گے، اور 12 کا بھی بیچیں گے تو مدینے کے لوگوں میں اتنی سخت نہیں ہے. وہ کون ہے جو زیادہ خرید رہا ہے؟ فرما ایک ہے. کہا کتنا دے رہا ہے؟ کہا 700 گنا. کہا کون ہے؟ کہا میرا رب ہے. یہ کہنا تھا کہ آپ نے خادموں کو آواز لگائی. حضرت ابوبکر کا دور خلافت ہے. خادموں کو کہا ان بیپاریوں کو سائیڈ میں کرو اور آگے اونٹ گاڑیاں لگانا شروع کرو، اور جتنا یہ گودام حد نگاہ تک بوریوں کا سمندر ہے سب اٹھا کر مسلمانوں میں تقسیم کر دو. یہ ہے سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی، اور یہ ان کی قدر اور یہ مقام. میرے دوستو بزرگوں، بات کے اختتام پر یہ جملہ میں کہنا چاہتا ہوں. قرآن مجید نے جو آپ کی منزلت اور آپ کی شان کو بیان کیا، اس لیے کہ آپ مراد ہیں بیت رضوان کے. سن 6 ہجری میں جناب رسول اللہ خواب دیکھ رہے ہیں، مکے کو چھوڑے ہوئے 6 سال ہو گئے ہیں، خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ گیا ہوں اور میں نے طواف کیا ہے. ایک عمرہ کوئی مسلمان کر لے تو دوسری دن وہ 1 روپیہ جمع کر کے پھر جانے کی خواہش رکھتا ہے. تو جناب رسول اللہ کو 6 سال ہو گئے، صحابہ کو 6 سال ہو گئے. ہر امید پر ہے کہ کب وہ موقع آئے گا اور ہم حرم خدا میں داخل ہوں گے. حضور کے ساتھ 1400 صحابہ روانہ ہو گئے احرام کی حالت میں. مقام حدیبیہ جو آدھا حدود حرم میں مکہ میں آدھا حدود حرم سے باہر ہے، روک دیے گئے. کافروں نے کہا کہ ہم آپ کو اندر نہیں آنے دیں گے، اگر اسی طرح آپ آ گئے تو گرد و نواح کے قبیلے ہم پر ہنسیں گے کہ وہ آئے اور تمہارے علاقے میں گھس آئے اور طواف کر لیا، آپ کو نہیں آنے دیں گے. آپ اس سال چلے جائیے، آئندہ سال آئیے، 3 دن کے لیے مکہ کو ہم آپ کے لیے خالی کر دیں گے. اب یہ مذاکرات چل رہے تھے. سب سے بڑی غلط فہمی یہاں یہ ہو رہی تھی، کافر پھیلا رہے تھے کہ مسلمان 1400 مکہ پر حملہ کرنے آئے ہیں. حضور نے فرمایا اگر میں حملہ کرنے آتا تو حالات احرام میں آتا. مکہ کے لوگ گرد و نواح کے سارے قبیلوں کو بھڑکا رہے تھے، پوری طاقت انہوں نے جمع کر لی تھی کہ مسلمانوں پر وہ حملہ کر دیں. اس دوران جناب رسول اللہ نے اتنے ٹینشن کے معاملات میں حضرت عثمان کو کہا کہ جاؤ اور جا کر مکہ کے اندر ہمارا موقف بیان کرو. آپ مکہ کے اندر آئے مشرکین مکہ کے پاس، اور جب آپ وہاں پر داخل ہوئے، کتابوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سیدھا آپ کو لایا گیا اور خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا. اب آپ حالت احرام میں، سامنے خانہ کعبہ ہے، اللہ اکبر، خدا کا گھر ہے، ادھر زمزم ہے، ادھر مطاف ہے. کیا دل للچایا تو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا جو ہمارے وہاں بھی ہے ادھر ان کی فروع میں بھی ہے. فرمایا والذی نفسی بیدہ لو مکست بہا معتمرا کذا و کذا سنا. لوٹنے کے بعد کہا میرے دوستو صحابہ سنو، میں اگر اسی حالت احرام میں کئی سال بھی مکہ میں رہ جاتا، ورسول اللہ مقیم بالحدیبیہ، اور حضور مقام حدیبیہ میں ہوتے اور میں گھر خدا کے گھر کے سامنے ہوتا، معتمرن قضا و قضا سنا، کئی سالوں تک میں رہتا، ما تفتو، لیکن حرم میں اترتا نہیں، طواف نہ کرتا، حتی یطوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میرے آقا آگے نہ ہوتے اور آپ کے پیچھے میں طواف نہ کرتا. فرمائیے یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں حالت احرام میں کئی سال بھی حرم میں ہوتا، خانہ کعبہ کے سامنے ہوتا، میں طواف نہیں کرتا. جب تک سرکار طواف نہ فرماتے تو پتا چلا کہ ان کے دلوں میں کعبے کی محبت بھی رسول اللہ کی وجہ سے تھی. یہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین کا ہے. جب آپ لوٹ کر آئے اس معاملے کے بعد، جب لوٹ کر آئے تو آپ کو خبر پہنچی کیونکہ کئی دن تک یہ مذاکرات چلتے رہے، بات مشہور ہو گئی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے. خیر جب یہ معاملات ریلیز ہوئے اور جب حضور جانے لگے، حضرت عثمان جب لوٹ کر آئے
تو آپ کو چند دوستوں کی باتیں پتا چلی کہ وہ کہتے تھے دیکھو یار ہم تو اس کھلے پہاڑ کے نیچے آسمان کے نیچے گرمی میں تپ رہے ہیں اور اتنی پریشانی ہے، عثمان کتنا خوش نصیب ہے، کعبے کو سینہ لگا رہا ہوگا، غلاف چوم رہا ہوگا، زمزم پی رہا ہوگا، طواف کر رہا ہوگا۔ یہ کچھ ساتھیوں نے باتیں کی۔ عثمان غنی جب آئے تو آپ نے ان لوگوں کو ڈھونڈا جس نے یہ باتیں کی تھی۔ کوئی بری بات تھوڑی کی تھی، اچھی بات کی تھی کہ آپ کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے، غلاف کعبہ کو چوم رہے ہوں گے، سینے سے اپنے سینے کو کعبے کی دیوار سے لگا رہے ہوں گے۔ لیکن عاشق کی زبان سے جملہ سنیے، فرماتے بئس ما ظننتم بی والذی نفسی بیدہ، تم نے میرے بارے میں بڑا برا خیال کیا، تم نے بڑا برا۔ اس نے کہا کیا برا خیال کیا؟ ہم نے تو اچھا خیال کیا کہ آپ کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے، اس سے اچھی بات، اس سے زیادہ حسن ظن کیا ہوتا ہے؟ ہم نے تو یہ حسن ظن رکھا کہ آپ غلاف کعبہ کو چوم رہے ہوں گے، ہم نے یہ حسن ظن رکھا کہ آپ کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے۔ فرمایا سنو بئسا، یہ بہت بری بات تم نے سوچی۔ ارے یہ بری کیسی ہو گئی؟ فرمایا لو مکست بہا سنتن ورسول اللہ مقیم بالحدیبیہ ما طفت بہا حتی یطوف بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ یہ بات اس لیے بری تھی کہ تم نے سوچا بھی کیسے کہ حضور طواف کے لیے نہ آئے اور عثمان طواف کرے؟ تو سنو میرے دوستو، برس گزر جاتے، میں خانہ کعبہ کی دیوار کے سامنے احرام میں کھڑا ہوتا، کعبے میں قدم تک بھی نہ رکھتا جب تک رسول اللہ کعبے میں نہ آتے۔ میرے دوستو بزرگو، اس اطاعت کے بعد بھی نرجسی مجوسی کا رونا تو بنتا ہے، جہنم ایسی تو نہیں بھری جاتی، اور اس بات کے بعد اہل سنہ کا چہرہ کھلنا بنتا ہے، جنت تو شہدہ ہے ان کی جن کے دل میں عثمان کی محبت ہے۔ بات کو سمیٹتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچائی گئی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ سرکار نے دو جملے فرمائے۔ پہلا جملہ یہ فرمایا عثمان اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ہے، یہ دلیل تھی کہ میں غافل نہیں ہوں۔ اور دوسرا یہ تھا کہ اس کھلے میدان میں عرب شریف کے صحرا میں ایک کیکر کا اونچا درخت تھا، سرکار اس کے سائے میں آئے اور تمام صحابہ کو کہا کہ میرے عثمان کو شہید کر دیا گیا، خبر آ رہی ہے، اب کون ہے جو عثمان کے خون کا بدلہ لے گا؟ یہاں سے یہ نتیجہ نکلا، ایک کی عزت سب کی عزت ہے، ایک کی عزت سب کی عزت ہے۔ اب میں سورہ فتح آیت نمبر 18 پڑھ رہا ہوں، یہ اتری حضرت عثمان غنی ذو النورین کے لیے ہے۔ اب وجہ کیا ہے؟ عثمان غنی کو قتل کر دیا گیا ہے، اب بدلہ کون لے گا؟ چلیں گے مکہ کے اندر اسی حالت کے اندر۔ اب حضور بیعت لے رہے ہیں، ایگریمنٹ لے رہے ہیں۔ 1400 صحابہ نے اس درخت کے نیچے حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی۔ خدا کو یہ اتنی پیاری آئی، اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب ان کا ہاتھ، ان کے ہاتھ پر تیرا ہاتھ اور تیرے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ، کیونکہ عہد عثمان کی عزت کا ہو رہا ہے تو اس میں خدا بھی شریک ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ مقام ہے۔ تو آج جو عثمان کا ذکر ہو رہا ہے تو آج حضور بھی خوش ہیں، صحابہ بھی خوش ہیں، اور حدیبیہ کی اس بات کو رکھیے کہ اللہ رب العالمین بھی خوش ہے، اس لیے کہ یہ عہد جو آیا کہ حبیب عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تو نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور تیرے ہاتھ پر خدا نے اپنا ہاتھ رکھا، اور اس کو کہا بیت الرضوان۔ رضوان کا معنی ہے راضی ہونے والا۔ یہ جتنے کھڑے ہیں، ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، عثمان طبعاً شریک ہو رہے ہیں، اور علی، یہ جتنے بھی کھڑے ہیں، اللہ سب سے راضی ہو گیا۔ تو منہ کالا کرتا رہے، خدا راضی ہو گیا۔ سنی سبحان اللہ کہتا رہے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ کسی دن کیمرے کے بغیر تقریر کرو تو میں تمہیں سناؤں کہ اردو کیسا ہوتا ہے۔ ہم پنکھے پر لٹکتے نہیں، بغیر لگائے ہلدی لگا دیتے۔ میرے دوستو ذرا توجہ کرنا، اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ الفتح، اور بات ختم ہو رہی ہے۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المومنین، اللہ راضی ہو گیا ان سب مسلمانوں سے۔ تیرے پر لعنت ہو، راضی ہو جا جلدی سے۔ نہیں راضی ہوگا، جس سے خدا راضی ہے اس سے جو ناراض ہوگا تو اس پر رحمت ہوگی کہ لعنت ہوگی؟ شرعی حکم ہے، گالی نہیں ہے، شرعی حکم ہے۔ کیا حکم ہے بولیے؟ شرعی حکم۔ رحمت کہتے ہیں مہربانی فضل کو، اور لعنت کہتے ہیں جس سے رک جائے، تو جس سے خدا راضی ہو جائے۔ سمپل سی بات یاد رکھنا، تقریری جوش نہیں ہے، ایمانی جام ہے۔ جس سے خدا راضی ہو اور کوئی کہے میں اس سے راضی نہیں، تو اس پر رحمت اترے گی کہ لعنت؟
تو تقریر کا تقاضا درست تھا نا شروع سے. ٹھیک ہے. اب آئیے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اللہ راضی ہوا ان اہل ایمان سے. کس سے؟ اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جنہوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی تھی اس درخت کے نیچے. خدا ان سب سے راضی ہوا. کیوں؟ فعلم ما فی قلوبہم، کیونکہ خدا نے ان کے دلوں کو چیک کر لیا تھا، اس میں توحید تھا، اسلام تھا، ایمان تھا. فانزل السکینہ، گھبراہٹ تو تھی کہ ہم 1400 ہیں، تلوار بھی نہیں ہے، چھری بھی نہیں ہے، اور وہ ہزاروں ہیں. اللہ فرما رہا ہے ان کے دلوں کو جان لیا اور ان پہ سکینہ اتار دیا. آ جاؤ جو آتا ہے بغیر تلوار کے لڑ لیں گے ہاتھ سے. فرمایا سکون اور اعتماد اس بیعت کی وجہ سے ہم نے اتارا، کیونکہ ان کے دل کامل تھے اور یہ کامل مومن تھے. آگے اللہ فرما رہا ہے آیت نمبر 26 میں ارشاد ہو رہا ہے فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَىٰ رَسُولِهِ، ہم نے رسول پر برداشت، سکون اتارا کہ کوئی گھبراہٹ نہ رہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے. سکون اتارا. وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین صحابہ پر اتارا. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اور ان کے دلوں میں ایمان اور کلمہ طیبہ کو چپکا دیا. بولو سبحان اللہ. تو پتہ نہیں کہاں سے چپکا رہا ہوتا، یہاں تو رب نے فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، ہم نے لازم کر دیا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کو ان کے دلوں پر. یا اللہ کلمہ تو بڑا عظیم ہے، ہماری زندگیاں گزر جاتی ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں آ جائے. یہ کون ہے کہ تو خود ان کے دلوں تک پہنچا رہا ہے؟ تو آگے اللہ کہہ رہا ہے کانوا احق بہا واہلہا، اس لیے کہ جیسا میرا کلمہ بزرگی والا ہے ایسے ہی ابو بکر و عمر و عثمان و علی اور جماعت صحابہ کے دل بزرگی والے ہیں. تو کانوا احق بہا واہلہا، میرے کلمے کے حقدار اور سزاوار بھی یہی تھے اور اہل بھی یہی تھے. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. کوئی کہے فیصلہ جذبات میں تو نہیں ہو گیا. اللہ آگے کہہ رہا ہے وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ سب کچھ جانتا اور علم رکھتا ہے، جبھی کہہ رہا ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان ہے. بولیے سبحان اللہ. اللہ رب العالمین سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کی تربت معلی پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمایا. ہو گیا جناب. اللہ رب العالمین ان کے مدارج کو اور بلند فرمائے. حضرت عثمان غنی ذو النورین کے مقام اقدس پر میں ایک بات اور عرض کر دوں. ایک عظیم شخص کا انتقال تھا، ان کا جنازہ تھا، لیکن ہم یہ محفل کا ثواب ان کی روح کو پیش کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے جس کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا، اور تاکہ کوئی کمی اور پستی واقع نہ ہو. میں نے قرآن کی 2 آیتیں پڑھی آپ کے سامنے، بڑے ہوش سے سنیو، توجہ سے. قرآن کو ہاتھ میں لو. قرآن 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 کیا کہہ رہا ہے؟ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اللہ کہہ رہا ہے اللہ وہ ہے جو سب کچھ جانتا ہے. یہ بات بعد میں کی ہے، ان کے دلوں میں ایمان اتارنا اور کلمہ کتنا عظیم ہے. تو فرمایا کہ ان کے دل بھی عظیم تھے تو ہمارے کلمے کے لائق وہ سینے تھے. وہ کالے میں تجھے کیسے مسلمان کو اس قرآن کا سادہ ترجمہ جو اولا پڑھتا ہے وہ کر سکتا ہے. وہ کانو احق بہا واہلہا. تو کیسے ہم سے ہمدردی مانگتا ہے، تو کیسے ہم سے ادب کا تقاضا مانگتا ہے. ایک ٹی وی پر ہمارے ساتھ بیٹھتا تھا حیدرآباد میں، کہنے لگے پہلے ہمارے بڑے گہرے دوست تھے اب دشمن ہیں. میں نے کہا پہلے بھی دشمن تھے اب بھی دشمن ہیں، تجھے غلط فہمی ہوئی ہے. پہلے بھی دشمن تھے. اخلاص دلی کفر ہے. وہ تو بندہ کبھی لیٹرین میں بھی جاتا ہے تو حاجت پوری کرنے جاتا ہے، دل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ جملے میں اس لیے کہہ رہا ہوں جس کو خدا یہ کہے کہ ان کے دل کلمے کے لائق تھے. ہمارے بارے میں نہیں کہا، ہمیں کہا کہ اپنے دل کو کلمے کے لائق بناؤ. فرمایا ان کے دل لائق کلمہ تھے. ہمیں کہا اپنے دل کو کلمے کے لائق بناؤ، اور ان کو کہا کہ ان کے دل لائق کلمے کے تھے. فرمایا اب ہم کو کہا اپنے دل کلمے کی طرف لے جاؤ، اور کلمے کو کہا خود ان کے دلوں میں جا کر بس جاؤ. بولو سبحان اللہ. میرے دوستو میری بات کو سخت سمجھنے سے پہلے اس قرآن کی حرمت اور اس کی عزت کو سمجھو. یہ کس کے بارے میں جملہ کہہ رہا ہے؟ آج اگر آئین میں کس کے لیے بات آ جائے اس کے خلاف بات نہیں ہو سکتی، تو 1000 آئین قرآن کے ایک حرف پر قربان ہے. اور قرآن یہاں کیا کہہ رہا ہے؟
فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى. اللہ نے مولا علی سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر کلمے کو لازم کر دیا، یعنی چپکا دیا، ایسا چپکا دیا کہ ان کو اب کلمہ اور دل میں کوئی فرق نہیں ہے. صحابہ کا دل کہیں یا کلمہ کہیں، بات ایک ہی ہو گئی. ایسا رج بس گیا ہے جیسے گلاب میں خوشبو رس بس جاتی ہے. جیسے گلاب کی پتیوں سے خوشبو جدا نہیں ہے بلکہ پتی اور گلاب کا جیسا تعلق ہے، ایسے کلمہ کا اور دل صحابہ کا تعلق ہے. فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى. اس الزمہ کی پوری رات تک اس کی لذت اگر کسی کو آ جائے. میرے دوست، حضور نے فرمایا جس کا خاتمہ کلمے پر ہوا بخش دیا جائے گا. فرمایا کلمے کی تکرار کرو، اس لیے کہ جو کلمہ پڑھتا ہے پیچھے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور اس حال میں مرا کہ اس کے اختتام کے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ بخش دیا گیا تو یہ کتنا قیمتی ہے. حضور نے فرمایا سارے روئے زمین کی نعمتوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ بھاری ہوگا. یہ اس کی شرافت اور قدر ہے. اللہ اکبر. تو یہ عظمت والا کلام اللہ فرما رہا ہے ہم نے خود اپنے دست قدرت سے صحابہ کے دلوں میں ڈال دیا ہے. 40 سیکنڈ کے تھم نیل پر گمراہ ہونے والوں قرآن پڑھو. سیپروں سے قرآن سننے والوں حلالیوں سے قرآن سنو، قرآن کو پڑھو. تم ایک جھاڑو مارنے والا جناب 2 کپڑے باندھ کر سر پر یوٹیوب پر چلا جائے تو تم یہ قرآن پڑھو. یہ قرآن کہہ رہا ہے صحابہ کے بارے میں وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى. اور آگے کا جملہ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. اس لیے کہ جتنا میں کبھی کبھی مثال دے دیتا ہوں اپنے سادہ سنیوں کو سمجھانے کے لیے. دودھ انتہائی پاک و شفاف ہوتا ہے. ماں کہتی ہے بیٹا برتن میں دودھ ڈالنا ہو تو دودھ کو برتن کو ایک دفعہ صاف کر لو. بچی کہے یا بیٹا کہے کہ ماں ابھی صاف ہوا تھا، فرمایا نہیں، دودھ کا مزاج انتہائی پاکیزگی، ذرا بھی پلیتی اور ڈسٹ اور گندگی ہوگی دودھ خراب ہو جائے گا. تو برتن کو صاف کر. تو یہ برتن ہے دل، سینہ، اور دودھ سے زیادہ شفاف ہے کلمہ. تو رب کہہ رہا ہے یہ جہاں ڈال رہے ہیں تو صحابہ کے دل اس لائق تھے کہ کلمہ وہاں جا کر بسے. آیت نمبر 26 فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اور اللہ نے یہ جو بات کی ہے یہ اس لیے کی ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے. یہ تمہارے گرنٹ اور تمہاری رامائن میں لکھا ہوگا کہ حضور کے بعد صحابہ اکرام اسلام سے نکل گئے. یہ تمہارے گرنٹ میں ہے. جو تمہارا ہر ایک پگڑی والا مرتا ہے تو دوسرا ایک توضیح لکھتا ہے. تو یہ تمہارے گرنٹ اور رامائن میں ہے. مسلمان گرنٹ اور رامائنوں پر کوک شاستر پر ایمان نہیں لاتے، مسلمان قرآن پر ایمان لاتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اب اس کے ساتھ آپ قرآن کی تیسری آیت دیکھیے میرے دوستو. کاش سنی تو اس کا بوجھ اٹھا لے. قرآن کہہ رہا ہے یہ آیت دیکھیے آپ، اور اس میں خاص طور پر حضرت انس بن مالک کا جملہ بہت زبردست ہے کہ جس وقت حضور سید عالم نے یہ بیعت مبارکہ لینا شروع کی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو اکٹھا کیا اور ایک ایک کی بیعت لینا شروع کی. اس کے بارے میں حضرت انس حسن صحیح روایت جامع ترمذی کے کہتے ہیں ان انس قال امر رسول اللہ ببیعت الرضوان. یہ بیعت رضوان سب کو یاد ہونی چاہیے. ایک شارٹ میں کالے کو نپٹانے سے مراد پہلے اس کو اسلام کی دعوت دی جائے، مسلمان ہو جاؤ. اب کوئی نہیں آئے گا، قرآن آ گیا ہے اور اب ہم تیرے کو کہہ رہے ہیں حسبنا کتاب اللہ، تاکہ دل آدھا کو رضا حسبنا. قرآن آ گیا ہے، اب کسی امام نے نہیں آنا، قرآن آ گیا ہے، قرآن ہی امام ہے. بولو سبحان اللہ. اب جب قرآن آ گیا ہے تو قرآن نے ان سے راضی اور جنتی ہونے کی بات کر دی ہے. اب دیکھیے میرے دوستو، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیعت لے رہے ہیں تو حضرت انس بن مالک پورا نقشہ کھینچتے ہیں. فرماتے لما امر رسول اللہ ببیعت الرضوان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس درخت کے نیچے اللہ سے راضی ہونے والا ایگریمنٹ لیا، بیعت رضوان کو حاصل کیا، تو فرمایا کانا عثمان بن عفان رسول اللہ الی اہل مکہ. اس لیے کہ عثمان جو ہے وہ حضور کے قاصد تھے اور وہ گئے ہوئے تھے مکہ. قال
فبايع الناس، لوگوں نے آپ کی بیعت کی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عثمان فی حاجت اللہ وحاجت رسولہ. اس سے خارجی کا بھی رد ہو گیا. حضور نے فرمایا عثمان کو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ہی ہے. اور اطاعت کیا تھی دیکھیے کہ نہیں حرم میں نہیں جاؤں گا، اطاعت یہ کہ حضور ہیں پھر میں ہوں، کعبے کا نام تک نہ لیا. تو یہی تو مراد ہے یہاں پر کہ حضور آئیں گے تو کعبے کا طواف ہوگا، حضور آئیں گے تو ہوگا. تو فرمایا کہ ان عثمان فی حاجت اللہ وحاجت رسولہ، عثمان غنی اللہ کے کام میں ہیں اور رسول کے کام میں ہیں. فضرب باحدی یدیہ علی الاخری، پھر حضور نے اپنے ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ رکھا. فکانت ید رسول اللہ لعثمان خیرا من ایدیہم لانفسہم، اس لیے کہ عثمان کا ہاتھ، یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھا، رسول اللہ کے ہاتھ کا عثمان کا ہاتھ بننا ان کے لیے سارے ہاتھوں سے افضل تھا. کہ یہ مقام حضرت عثمان غنی ذو النورین کو دیا. اس لیے اہل سنہ کہتے ہیں کہ اگر مقام غدیر پر لوگوں کے دل میں مولا علی کی محبت کو اجاگر کرنے کے لیے اور حب علی کا جام پھیلانے کے لیے رسول اللہ اگر مولا کائنات کا ہاتھ پکڑ کر کہیں من کنت مولاہ فہذا علی مولا، سنیوں کی آنکھوں میں ایک نورانی سرمے کے مانند اور کلیجے کو ٹھنڈا کرنے کے مانند اور قبولیت کا ذریعہ ہے. لیکن اس کے ساتھ آپ دیکھیں وہاں ہاتھ مولا علی کا ہے، یہاں ہاتھ رسول اللہ کا ہے، لیکن کہلایا عثمان کا جا رہا ہے. تو یہ بھی عید وہ بھی عید، بولو سبحان اللہ. یہ بھی عید وہ بھی عید، اللہ اکبر. تو فرمایا فکانت ید رسول اللہ لعثمان خیر من ایدیہم لانفسہم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ عثمان غنی کا ہاتھ بن جانا، یہ اس بات کی بین دلیل تھی کہ حضرت عثمان کا ہاتھ ان میں سب سے افضل تھا، کیونکہ حضرت عثمان غنی کے ہاتھ کو جناب رسول اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا. سورہ نحل کی آیت نمبر 41 اللہ رب العالمین فرما رہا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا. عثمان غنی نے 2 دفعہ کیا. پہلی ہجرت حضرت عثمان غنی کی 5 اعلان نبوت میں ہو رہی ہے حبشہ کی طرف، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے عقد میں ہیں. جب آپ گئے تو سرکار نے صحابہ سے کہا کہ ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے بعد اگر کسی نے اللہ کی راہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی ہے تو وہ میرا عثمان ہے. یہ شرف و مقام حضرت عثمان کا، یہ اولائیت، یہ فضیلت کے لیے یہ گنگ کیوں بن جاتا ہے تفضیلی؟ اس پر معیار افضلیت پھر کیوں نہیں رکھتا؟ اس میں اولیت کی بات کیوں نہیں کرتا؟ میرے دوست بزرگوں، حضرت عثمان غنی ذو النورین حبشہ گئے. حبشہ جب وہاں پر پہنچے آپ تو کسی حبشہ سے خاتون لوٹ کر آئی مکہ دوبارہ حالات دیکھنے کے لیے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی کہ تم نے وہاں میری بیٹی کو دیکھا؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے دیکھا تھا کہ عثمان جو ہے وہ سواری کی نکیل پکڑ کر چل رہے ہیں اور آپ کی شہزادی سواری پر بیٹھی ہے. سرکار دو عالم نے ہاتھ اٹھا کر حضرت عثمان کے لیے دعا فرمائی. دعاؤں کا تانتا ہے. جس طرح میں نے غزوہ یہ جو اہل بیت کی دعا کے لیے ام المومنین کا واقعہ نقل کیا، اس میں ایک صحیح سند یہ بھی ہے کہ سرکار نے عشاء سے لے کر فجر تک یہ جملہ کہا یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا. تو یا رسول اللہ آپ عثمان سے راضی، ہم بھی عثمان سے راضی. بولو سبحان اللہ. اب عثمان کے صدقے آپ بھی راضی ہو جائیے اور اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے. تو یہ دعاؤں کا تانتا حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک طویل ہے. میں قرآن کی آیتوں پر اکتفا کرتے ہوئے بات کو سمیٹ دیتا ہوں. سورہ نحل کی آیت نمبر 41. حضرت عثمان ذو ہجرتین ہیں. آپ نے حبشہ ہجرت کی اور حبشہ سے پھر آپ نے مدینہ منورہ ہجرت کی ہے. کیوں ہجرت کی ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 34 سال کی عمر میں مان لائے. نہ آپ کسی سے سوال کرنے والے تھے، نہ آپ کسی کے مقروض تھے، نہ آپ غلام تھے. آپ آزاد مرد تھے، تاجر تھے، مالدار تھے.
حسین و جمیل تھے, کردار کے شریف تھے جو ہم نے بات کی. تو یہاں سے پہلے ملحدوں کو جواب ہوا کہ یہ بھگدڑ میں نہیں ہوا, یہ پورا سوچ سمجھ کر حضور کی شخصیت مبارکہ اور تمام دلائل کو کھنگال کر دل سے اسلام قبول کیا گیا ہے. لہذا ایک آزاد مرد مالدار آدمی اسلام میں داخل ہو رہا ہے. ایک بات, اگر اسلام لانے کے بعد انہوں نے اسلام کو بگاڑنا تھا معاذ اللہ, جو ایک شیطانی وسوسہ ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے کہ اسلام جب ترقی کر لے گا, تو میں نے کہا جس وقت عثمان ایمان لا رہے ہیں اس وقت اسلام کا نام لینا بھی بڑا مشکل تھا. تو سیانے تو ہمارے مارکیٹ میں سیانے اس کو کہتے ہیں کہ جس کی گڈی چڑھ جائے اس کے مرید بنو, اور جس کے دشمن ہو اس سے کنی کاٹو. یہ ہمارے وہاں رواج ہے بلا تشبیہ. لیکن یہاں دیکھیں عثمان ہو, مولا علی ہو, ابو بکر ہو, عمر ہو, یہ سارے مہاجرین اس وقت حضور سے جڑ رہے ہیں جب مسلمانوں کے پاس کوئی وسائل نہیں, سامنے مصیبتیں مشکلات. عقل سے سوچو, کس کو پتا تھا کہ ہجرت ہوگی؟ کس کو پتا تھا کہ بدر میں فتح ہوگی؟ کس کو پتا تھا کہ خندق میں فتح ہوگی؟ کس کو پتا تھا کہ 8 ہجری میں یہی مکہ فتح ہوگا؟ کس کو پتا تھا کہ مسلمانوں کی فتوحات اور مال آئے گا؟ یہ تو سارے بات کے فیصلے تھے. جس وقت اسلام لایا گیا اس وقت نہ مال تھا, نہ دیوں میں ڈالنے کا تیل تھا, نہ جیب میں رکھنے کے کوئی درہم تھا, کچھ دنیاوی عیش و عشرت نہیں تھی. تو پھر کیا تھا؟ دراصل دل کے بارے میں اللہ کہہ چکا ہے وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. وہ دل سے خدا کی محبت کو قبول کر چکے تھے, اسلام کو قبول کر چکے تھے. اس لیے جائیداد, وطن, ذات سب سے زیادہ اللہ کا رسول عزیز تھا, اس لیے انہوں نے رسول کے لیے اسلام لایا تھا اور خدا کے لیے اسلام لایا تھا. یہ لاجیکل بات ہے. بعد میں تبدیلی کی بات کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھائی پہلے نہیں آنا چاہیے, کیونکہ پہلے مشکل ہے. تو مشکل کے وقت آ کر اس کو سنبھالنا اور اس کو لے کر چلنا. میرے دوستو, قرآن یہ کہہ رہا ہے والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا. جن لوگوں نے ظلم برداشت کرتے ہوئے اللہ کے لیے اپنے وطن کو ترک کیا. دکانیں ان کی تھی, بازار ان کے تھے, محلے ان کے تھے, گھر ان کے تھے, نکال دیا گیا. کیوں نکال دیا گیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. دین کے لیے نکال دیا گیا. تم یہاں جلا رہے ہو. وہ چیف نے صحیح کہا, ابے ادھر جاؤ نا, تو یہاں کیوں جلا رہے ہیں؟ یہ پاکستان ہے. تو یہ سب کو سوچنا چاہیے, یہ پاکستان ہے, ادھر کیا جلا رہا ہے, ادھر جا کر جلا. توجہ ہے. ان سے آپ پوچھئے کہ جنہوں نے اللہ کے لیے وطن چھوڑے, وطن اللہ کے لیے چھوڑے, والذین ہاجروا فی اللہ بعد ما ظلموا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا. جملے دیکھیں قرآن کے کس قدر درد کے ساتھ کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنی بھری دنیا چھوڑ دی اور ان کو نکال دیا گیا فی اللہ, اللہ کے لیے. اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے. لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً, ہم ضرور تمہارے لیے دنیا میں اچھا ٹھکانہ بنائیں گے. وَلَأَجْرُ الْأَكْبَرِ أَكْبَرُ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ. دنیا ہم تمہارے لیے کھول دیں گے. اگر تم نے دنیا کی پریشانیاں اور مشکلیں رکھی ہیں تو دنیا ہم تمہارے لیے آسان کریں گے. آخرت میں اس کا اجر تو اس سے بہت زیادہ ہوگا. لو کانوا یعلمون, اگر لوگ اس بات سے واقف ہو جائیں. حضرت فاروق اعظم کے سامنے جب قیصر و کسریٰ کی دولت آئی اور لوگوں کو اتنا بھر کے دیا جا رہا تھا, مدینے کی گلیاں سونا چاندیوں سے بھری ہوئی تھی, تو یہ آیت پڑھی گئی کہ دیکھو اللہ کے لیے جو ظلم و ستم تم نے برداشت کیے, اپنے محلوں کو چھوڑا, اللہ نے تمہارے لیے دنیا کے ٹھکانے دیکھیں کیسے کر دیے ہیں. اور حضرت عمر جو ہے وہ کہتے ہیں بڑا مگہ ہوتا تھا اور اس میں سونے ایسے بھر بھر کے صحابہ کو بھر بھر کے دیتے تھے, اور وہ ذرا کہتے تھے حضرت بس فرما لو, اللہ نے کہا دنیا آخرت میں اس سے زیادہ رکھا ہوا ہے. فاروق اعظم بھر بھر کر ڈالتے تھے اور فرماتے ہیں لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ. فرمایا یہ تو دنیا تمہارے لیے کھولی ہے, آخرت اس سے زیادہ ہے. حضرت عمر جب ان کو نوازتے تھے فرمایا شرمانا نہیں, اٹھا کر لے جا سارا سونا چاندی, یہ تیرا حصہ ہوا. ارے یہ تو تھوڑا ہے, اس سے زیادہ رسول کے صدقے اللہ اپنے فضل سے تجھے اس سے زیادہ قیامت میں عطا فرمائے. تو یہ مہاجرین سے متعلق میرے دوستو بزرگوں کتنی واضح اور سری آیت قرآن مجید فرقان حمید نے یہاں پر ذکر فرما دی, اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قدر و منزلت, دانائی کو. اسی طرح اگر آپ دیکھیں
تو سورہ انفال ختم ہو رہی ہے، اور سورہ انفال کے اختتام پر اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ کے اندر، والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے پھر ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت، جو اہل ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جب انہوں نے ان مہاجرین کے لیے اپنے وطن کے اندر بستیاں بنائی، جگہیں دی اور ان کی مدد کی، اللہ فرماتا ہے وہ مہاجر بھی اور والذین آووا، ان کے مدد کرنے والے، وانصار اہل مدینہ بھی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سارے حقیقی مومن ہیں۔ اب دیکھیں ایک کے بعد ایک قرآن کیا کہہ رہا ہے، یہ اٹھا رہا ہے تبری نے یہ لکھا، تو قمی نے یہ لکھا، افلاطون نے یہ لکھا، ہنومان نے یہ لکھا، شنکر نے یہ لکھا، میں نے کہا سب اپنے جیب میں رکھ کے لے جاؤ، قرآن نے یہ کہا اس لیے کہ امام آ چکا ہے، حسبنا کتاب اللہ۔ اس جملے سے ذرا یہ چڑھتے نرجسی، حسبنا کتاب اللہ، ذرا مل کر کے حسبنا کتاب، نرجسیوں کو بڑی لگتا ہے یہ جملہ، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ حدیث قرطاس میں جملہ بڑا لگتا ہے ان کو، حسبنا کتاب اللہ، دل آدھا کو تیز نمک کی دھن ہے، پھر ذرا اور چھڑکتا رہے خامات ہے۔ جب قرآن آ چکا ہے، جو حضور نے فرمایا تھا قرآن آ گیا ہے، اب کسی بگڑی ہوئی کتاب میں کیا رکھا ہوا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جو لوگ مکہ میں ایمان لائے اور مکہ کو چھوڑ کر ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، ایک والذین آووا، اور وہ آووا ونصروا، جنہوں نے ان آنے والے مہاجرین کو اپنے محلوں میں جگہیں دی اور ان کی مدد کی، اللہ کہتا اولئک جمع ہے، اولئک یہ سارے جو آئے وہ بھی اور جنہوں نے جگہیں دی وہ بھی، اولئک ہم المؤمنون حقا، حبیب یہی حقیقی مومن ہے۔ یا اللہ حقیقی مومن کا کیا معنی ہے؟ جس نے کلمہ پڑھ لیا مومن؟ کہ لیکن نہیں، یہ تمہارا بنایا ہوا درس قرآن ہے، اللہ کی بارگاہ میں حقیقی مومن کا معیار اور ہے، اس لیے کہتے ہیں یہ بہت اچھی چیز، سب کو مومن کہتے ہیں، تو میں نے کہا قرآن جن کو مومن کہتا اس کو مومن کہو، صرف کلمہ پڑھنا مومن نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں فرمایا اولئک، اگر یہ صرف کلمہ پڑھنا مومن ہے تو فرمایا جاتا اولئک هم المؤمنون، لیکن حقاً کا معنی یہ ہے جو ان کی طرح پڑھے گا وہ مومن ہے، یہ حقیقی اور اصل مومن ہے۔ سکہ ان کا ہے معیار ابو بکر و عمر و عثمان و علی و جماعت صحابہ، ایمان کا معیار یہ ہے جو ان کے طریقے پر کلمہ پڑھے گا تب لا الہ الا اللہ مقبول ہے، کیونکہ حقیقی مومن یہ ہے ان کے ایمان پر قیامت تک ہر ایک کے ایمان کو چیک کیا جائے گا۔ یہ ہے عثمان، بولو سبحان اللہ۔ آنکھیں جھکا کر کبھی حضرت عمر کا نام نہ لینا، حدیث قرطاس ہو یا یہ ہو یا وہ ہو یا احد کی جنگ ہو، سب کو قرآن کے آگے حل کرنا ہے پہلے، اور قرآن کے ساتھ تطبیق دینا ہے، قرآن کے ساتھ مطابقت دے کر بات کر کے احسن تعویل نکالنی ہے، کیونکہ اصل حکم قرآن کا ہے۔ اگر کسی بیان سے قرآن کا معنی بگڑے گا تو وہ کچھ بھی ہو، رسول اللہ نے فرمایا وہ میرا قول بھی نہیں، اس کو چھوڑ دو۔ اگر تعویل صحیح نہ ہو پائے اور تعویل صحیح ہوگی تو یہاں پر مرتبہ صحابہ ہے تو ادھر بھی احترام مرتبہ صحابہ رہے گا، اور یہ سمجھ خدا نے اہل سنت کو عطا فرمائی، جنہوں نے قرآن کی سچائی کی لاج رکھی۔ تو اب اللہ کہہ رہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، آیت یہاں نہیں ختم ہوئی، جب حقیقی مومن کہہ دیا تو اب رہ کیا گیا؟ تو یہ پھر نہیں وہ تو آیت کے بعد یہ کر لیا تھا وہ کر لیا، تو پھر آگے لگ رہا لہم مغفرہ، اس کو بھی بخش دیا، آگے آیت چل رہی ہے، کیونکہ اللہ کے علم ہے یہ کہ بعد میں یہ کچھ کرے گا۔ تو فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم، فرمایا یہ حقیقی مومن ہے اور ان سے جو کچھ بھی ہوا ان کی وفاداری پر سب معاف کر دیا ہے، بخش دیا ہے، ورزق کریم، اور انہیں اعلیٰ سترا رزق عطا فرمایا ہے، اور وہ رزق دیدار الہی کا ہے، چاہت مصطفیٰ کا۔ آخر میں یہ بات کر کے بعد میں ختم کر دیتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین کی شہادت 35 ہجری میں ہوئی ہے۔
35 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی ہے، جمعے کا دن تھا اور 18 ذی الحجہ تھا۔ 12 ذی الحجہ کی بھی ایک روایت ملتی ہے لیکن اس پر سخت جرح اور نقد ہے۔ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت کو نوش فرمایا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا آپ کی تربت اقدس پر انوار و تجلیات کی بارش فرمائے۔ یہ وہ مرد حق دنیا سے جا رہا ہے جس نے اپنے حق کو بھی حاصل کرنے کے لیے فوج کو آگے نہیں کیا، اور شہر رسول کے اندر دو طرف سے کلمہ پڑھنے والوں کی تلواریں آپس میں ٹکرا جائیں، اس کو گوارا نہیں کیا۔ مانا کہ اگر آپ کرتے یہ بات کے خلفاء نے کیا، یہ جائز تھا، حق تھا، لیکن آپ کا لطیفہ ایمان اس قدر منور اور اس قدر روشن ہے کہ اختیار اور حق ہونے کے باوجود آپ نے کہا کہ نہیں، میں اپنی وجہ سے شہر رسول کے اندر تلواریں ٹکرا جائے نہیں گوارا کرتا۔ اللہ اکبر۔ جب بلوائیوں نے آپ کو شہید کیا، آپ چاہتے تو 10 پہرے دار کھڑے کرتے، لیکن آپ کے خون مبارک اللہ اکبر جو آپ کے سر مقدس سے جاری ہوئے وہ قرآن کریم کے ان مقدس اوراق کے اوپر گرے۔ تو بزرگوں نے بڑے مبارک کلمات لکھے کہ شہید جس جگہ شہید ہوتا ہے، جس لباس میں شہید ہوتا ہے، جو کرتے ہوئے شہید ہوتا ہے، جس پوزیشن میں ہوتا ہے، اس کا خون جہاں گرتا ہو بہو ایز اٹ از، اس کے لیے قیامت میں وہ منظر بنایا جاتا ہے، وہی لباس، وہی جگہ، وہی بولی، وہی کلمات، وہی اس طریقے سے وہ اٹھتا ہے۔ فرمایا عاشقوں نے کہ کوئی کسی کے شہادت کی گواہی بدر کی زمین دے رہی ہوگی، کسی کی شہادت کی گواہی ان کا مبارک خون احد کے پتھروں پر گرا وہ دے رہا ہوگا، کسی کی گواہی کربلا کی وہ زمین دے رہی ہوگی، لیکن عثمان سلام ہے تیری شہادت پر کہ تیری گواہی قرآن کے صفحے دے رہے ہوں گے۔ اور جہاں پر وہ آیت گر رہی، خون گر رہا ہے، تو آگے وہ آیت لکھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہی سننے والا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الحمدللہ رب۔ تو یہ قرآن کے اوراق آپ کی شرافت اور آپ کی بزرگی کی گواہی دیں گے، اور آپ کی شہادت کی گواہی کے جس وقت، اور آپ کے اٹھنے کی پوزیشن کیا ہوگی کہ آپ تلاوت قرآن کرتے ہوئے اٹھیں گے، کیونکہ جس وقت آپ کی شہادت ہے امام علی مقام سجدے کی حالت میں اٹھیں گے، کوئی تلوار اٹھائے ہوئے، کوئی گھوڑے پر قرآن پڑھتا ہوا، اور عثمان وہ ہے کہ باقاعدہ مصحف شریف کو ہاتھ میں لے کر تلاوت قرآن کر رہے ہیں، قرآن کے پارے آپ کے گواہی دے رہے ہیں، آپ کی شہادت گواہی دے رہی ہے۔ جانا سب نے دنیا سے، آج نہیں تو 1 سال بعد، 1 سال نہیں تو 5 سال بعد، 5 نہیں تو 10 سال بعد، لیکن یہ جو گرمی اس وقت میرے اور آپ کے جسم کو جھلسا رہی ہے، تو قبر کی گرمی تو بڑی تپتی ہوئی کہ نہ چھت ہے نہ اس پر کوئی خیمہ ہے، تو وہ گرمی کو جو چیز راحت دے گی اول و آخر جس کو سنبھالنا ہے وہ ان بزرگوں کی محبت ہے۔ جن کے دل میں ان کی محبت دیکھیں ان کے گرویدہ ہو جائیں، جن کی دلوں میں ان کے لیے بیزاری دیکھیں ان کو ایسے پھینکیں جو میرے امام نے کہا ہے نا، جیسے دودھ کو مکھی سے نکال کر پھینک دیا جاتا ہے۔ بات کو ختم کرتا ہوں حضرت داتا صاحب پیروں کے پیر کی کتاب سے، کیونکہ بعض فراڈیوں نے یہ بنایا کہ یہ ظاہری خلافت ہے اور یہ باطنی خلافت ہے۔ حضرت داتا صاحب لکھتے ہیں کہ خلافت تو اپنی جگہ پر ہے، یہ خلفاء طریقت میں امامت کا درجہ رکھتے تھے، جو روحانیت و طریقت میں جتنا پہلے تھا وہ پہلے ہوا۔ تو قوالوں سے دین نہ سیکھو اور صرف داتا صاحب کا فوٹو اپنے آستانوں اور گھروں میں نہ لگاؤ اچھی بات ہے، لیکن ان کا ایمان اور ان کا عقیدہ بھی پڑھو۔ گنج بخش فیض عالم کیا لکھ رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ داتا صاحب لکھ رہے ہیں، تیسرے خلیفہ راشد مخزن حیا سیدنا ابو عمرو عثمان ابن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے آپ کے فضائل واضح اور آپ کے مناقب ظاہر ہیں۔ یہ داتا صاحب لکھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رباح کہتے ہیں کہ حضرت ابو قتادہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن بلوائیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، ہم امیر المومنین سیدنا عثمان غنی کے پاس موجود تھے۔ بلوائی جب دروازے کے سامنے جمع ہو گئے تو آپ کے غلاموں نے ہتھیار اٹھا لیے۔ آپ نے فرمایا جو ہتھیار نہ اٹھائے وہ میری غلامی سے آزاد ہے۔ کچھ سمجھے کیا بات؟ فرمایا جو نہیں لڑے گا وہ آزاد ہے، اور غلام کو سب سے بڑی دولت یہ تھی کہ وہ آزاد ہو جائے۔ فرمایا جو میری حفاظت کے لیے تلوار نہیں اٹھائے گا وہ آزاد ہے۔
یعنی لڑے گا. جو نہیں لڑے گا, جو میری حفاظت نہیں کرے گا, اپنے آپ کو دیکھے گا وہ آزاد ہے, ایسی بے نیازی ہے. اسی کو غنی کہتے ہیں, جس کو کسی کی پرواہ نہ ہو, صرف اللہ کی رضا کی طرف ہو رہا ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت حسن, امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, آپ سے ملے. ہم ان کے ہمراہ پھر عثمان غنی کے پاس گئے تاکہ دیکھیں کہ امام حسن مجتبی کیا کرتے ہیں. جب حضرت امام حسن اندر داخل ہوئے تو سلام عرض کیا. جس کو عثمان حسن سلام کریں, ہم تو آل پاک کے در کے سگ ہیں. بولو سبحان اللہ. اہل بیت نے ہمیں سکھایا ہی ادب عثمان ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن مجتبی کیا کرتے ہیں. جب حضرت امام حسن مجتبی اندر داخل ہوئے تو سلام عرض کیا, پھر بلوائیوں کی حرکت پر افسوس کرتے ہوئے کہا, اے امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ, میں آپ کے حکم کے بغیر مسلمانوں پر تلوار بے نیام نہیں کرنا چاہتا. آپ امام برحق ہیں. بولو سبحان. بیٹا بھی دیکھو یہ جملہ کون کہہ رہا ہے, امام حسن. اور روایت کون کر رہا ہے, امام حسن کا بیٹا داتا علی حجویری. تو ہمیں کسی گھوڑے کے نیچے اوپر چڑھنے والے سید کی کیا ضرورت ہے بھائی. جب سید مل ہی گئے ہیں, ہمیں نہیں سمجھا میرے میں, جب سید مل ہی گئی ہے تو سیدوں کی مانو نا. اب دیکھیں سیدوں کے باپ اصل اور سردار امام حسن, اور ان سے لے رہا ہے ان کا بیٹا داتا علی حجویری جو 8 واسطوں سے بیٹا ہے. بولو سبحان اللہ. غوث اعظم 10 واسطوں سے. سمجھنے کی کوشش کرو, اور اس بلیک میلنگ کو بھی ذرا پامال کرنے کے لیے میں بات عرض کر رہا ہوں. سیدوں کی نہیں مانتے. تو میں نے کہا داتا صاحب سے بڑا کون سید ہے؟ اور داتا صاحب کی نظر میں سب سے بڑا سید امام حسن ہے. اور امام حسن عثمان غنی سے کیسے پیش آ رہے ہیں؟ کہتے ہیں آپ امام برحق ہیں. آپ امام, پتا چلا امام 12 نہیں, امام بہت ہوتے ہیں. خلفائے امام نہیں تو پھر سارے امام. فرمائے آپ امام برحق ہیں, آپ حکم دیجئے. امام حسن کہہ رہے ہیں آپ خدمت کا حکم دیجئے کہ آپ سے اس قوم کو دور کروں. حضرت عثمان نے جواب میں فرمایا, یا ابن اخی, اے میرے پیارے بھتیجے. عثمان غنی کہہ رہے ہیں یا ابن اخی, اے میرے پیارے بھتیجے, ارجع واجلس فی بیتک. نہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, آپ لوٹ جائیں اور اپنے گھر پر آرام کریں. حتی یاتی اللہ بامرہ فلا حاجت لنا فی احراق الدماء. فرمایا آپ جائیں اور گھر میں آرام کریں یہاں تک کہ اللہ کا کوئی حکم وارد ہو. ہمارے لیے لوگوں کے خون بہانے کی آپ کو ضرورت نہیں, جو اللہ کا حکم ہوگا وہ نافذ ہو جائے گا. میرے پیارے بھتیجے آپ گھر جائیں اور آرام کریں. کوئی برداشت کی حد ہے؟ مقام خلت و دوستی میں بلا و مصیبت کے درمیان تسلیم و رضا کی روشن علامت آپ ہیں. آپ کا یہ طرز عمل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اس طرز عمل کے بالکل مماثل ہے جو ان سے آتش نمرود کی آزمائش کے وقت ظاہر ہوا تھا. بڑی پیاری بات داتا صاحب لکھ رہے ہیں. داتا صاحب اہل سنت کے امام ہے, گامے شاہ اور ہے, داتا صاحب اور ہے. داتا صاحب اور گامے شاہ محسن نقوی صاحب ایک نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ یہ اہل سنت کا امام ہے. میں نے تو نہیں کہا, تو میں نے ایسی بات کر دی. نہیں کہا تو آپ کے حوالے سے کچھ باتیں مشہور ہو رہی ہے, آپ ایسا مت کیجئے گا. اس لیے کہ یہ ملک بڑی تگ و دو کے بعد ایک دہرے پر آیا ہے. بنیان مرصوص کے بعد, یوم تکبیر کے بعد, موجودہ حالات میں صحیح فیصلوں کے بعد اللہ رب العالمین نے کالی بدلی سے اس چاند کو پھر نکال دیا ہے. تو پھر کالا مت کر دینا اس کو, بس اس بات کا خیال کر. ادھر سونے کا بناؤ یا چاندی کا بناؤ, داتا صاحب کوئی دھول پر ناچنے والا نہیں, وہ اہل سنت کا امام ہے. وہ اہل سنت کے امام ہیں. یہ تم ایسی جس کی قبر پر گنبد چڑھا دیتے ہو, داتا وہ نہیں ہے. داتا وہ ہے, یہ ساری شان ان کے شاہاں ہے. آپ وقت کے سب سے بڑے عالم اہل سنت کے. بولو سبحان. اور سنیوں کی بڑی سخت دل آزاری ہو جائے گی, خدا نہ کرے یہ افواہی ہو. رہا داتا صاحب کی مزار شریف کی توسیع, ہم 100 دفعہ دعا کرتے ہیں اور مبارکباد پیش کرتے ہیں. پنجاب گورنمنٹ اگر یہ کام کر رہی ہے, ہم ستائش کرتے ہیں, تعریف کرتے ہیں, تعظیم کرتے ہیں, بات کرتے ہیں. بالکل آپ نے زائرین کے لیے انڈر پاس بنائے ہوں یا یہ کیا ہوں یا مسجد یا وضو خانہ بنایا ہوا, ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. ہم آپ کے لیے کشادہ قلبی کے ساتھ دعا کرتے ہیں. لیکن جو خبریں آ رہی ہیں اس کا تدارک کیجئے. گامے شاہ وہ اور ہے, داتا علی حجویری حسن ابن علی زہرا پاک کا بیٹا اہل سنت کا امام ہے.
اس کے لیے سنی بیدار رہیں. کیا فرما رہے ہیں, کیا لکھ رہے ہیں داتا صاحب؟ دیکھیے استدلال دیکھیں کیا کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی کا طرز عمل حضرت ابراہیم کے طرز عمل کے بالکل برابر ہے, مماثل ہے. جو ان سے آتش نمرود کی آزمائش کے وقت ظاہر ہوا تھا, چنانچہ نمرود و ملعون نے حضرت ابراہیم کا خاتمہ کرنے کے لیے آگ جلائی اور منجنک میں رکھ کر آپ کو جب آگ میں ڈالنا چاہا تو جبریل آئے اور عرض کی حل لک من حاجہ, کہ آپ کو کوئی حاجت ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا اما الیک فلا, بندہ سراپا محتاج ہے لیکن تم سے کوئی حاجت نہیں. جبریل نے عرض کی پھر اللہ تعالیٰ سے کوئی عرض کر دوں آپ کی بات جا کر؟ فرما حسبی من سوالی علمہ بحالی, حق تعالیٰ میرے سوال سے بے نیاز ہے اور وہ میری حالت کو بہتر جانتا ہے. مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنے حال عرض کرنے کی حاجت نہیں. یہ حضرت ابراہیم نے بات کی جبریل سے. وہ جانتا ہے کہ مجھ پر کیا بیت رہی ہے اور میرے معاملے کو مجھ سے بہتر سمجھتا ہے. وہ خوب جانتا ہے کہ میری درستگی اور اصلاح کس چیز میں ہے. آگے کہتے حضرت عثمان کا معاملہ بھی بالکل اسی کے مشابہ ہے, اور وہ حضرت خلیل کو منجک میں یعنی منجنک میں رکھ کر رکھے جانے کے مقام پر تھے, اور بلوائیوں کا اجتماع آتش نمرود کے قائم مقام تھا. یعنی آپ کو اللہ نے جو آزمائش میں رکھا یہ ابراہیم علیہ السلام کی اس منجنک کے مشابہ ہے, اور بلوائیوں نے جو آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا یہ آتش نمرود کے قائم مقام ہے, اور امام حسن مجتبی حضرت جبریل کی جگہ ہے. امام حسن مجتبی جبریل کی جگہ ہے, لیکن ان دونوں واقعوں میں فرق ہے. دیکھو اہل سنت کا امام کیا لکھتا ہے. لیکن ان دو یہ نہیں کہ صرف واقعات چھاپے جا رہے ہیں, نتیجے بھی دے رہے ہیں, اور جو نتیجہ دے وہ امام ہوتا ہے. فرمایا لیکن ان دونوں واقعات میں فرق ہے. حضرت ابراہیم والے واقعے میں ان کو جو منجنک میں رکھا گیا, ان کو جو فرعون نے آگ جلائی اور نمرود نے آگ جلائی, ان کے پاس جو سیدنا جبریل آئے, اور ادھر جو بلوائی آئے, یہاں پر جو فتنہ ہوا اور حضرت امام حسن آئے. فرماتے ان دونوں واقعے میں ایک فرق ہے. کیا؟ حضرت ابراہیم کو اس بلا میں نجات ملی اور حضرت عثمان اس بلا میں شہید ہوئے, کیونکہ نجات کا تعلق بقا سے ہے اور شہادت کا تعلق فنا سے ہے. داتا صاحب لکھتے فنا و بقا کا ذکر میں پہلے عرض کر چکا ہوں, اب بات کو ختم کرتے ہیں. کہتے ہیں الغرض, داتا صاحب لکھتے ہیں الغرض. مجھے تصور میں ایسا لگتا ہے جیسے بہت بڑا تخت ہے, داتا صاحب بیٹھے ہوئے, سیدنا عبد المطلب کی طرح ان کا جسم بھرا بھرا سا ہے, روشن چوڑا چہرہ ہے, کندھے ہیں, خوبصورت انگلیاں ہیں, اور ہم ایسے زمینوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور داتا صاحب رحمہ اللہ تعالی تشریف فرمائیں اور اب نتیجہ دے رہے ہیں. فرما الغرض, صوفیاء کرام جو مال و جان خرچ کرتے ہیں اور بلاؤں میں تسلیم و رضا اور عبادت میں اخلاص برتتے ہیں, وہ سب عثمان کی اقتدا ہے. در حقیقت آپ حقیقت و شریعت کے امام برحق ہیں, اور آپ کی طریقت میں ترتیب اور درستگی ظاہر ہے. اللہ آپ کی قبر شریف پر انوار و تجلیات کی بارش فرمائے. جو حضرات آئے ہیں میرے دوستو, یہ نہیں کہ مجھ طالب علم سے سننے کے لیے, میں اور آپ سب حضرت عثمان غنی کے ذکر کے لیے آئے ہیں. یہ وہ ذکر ہے جس سے رسول اللہ خوش ہوتے ہیں, یہ وہ ذکر ہے جس سے صحابہ خوش ہوتے ہیں. سرکار نے یہاں تک فرمایا تھا جس وقت میری امت نے اگر میرے عثمان کی توہین کی اور بے ادبی کی, ایک شخص کو بار بار سوال کرتے ہوئے آپ نے روک کر کہا, فرمایا اس کے بعد اللہ کا عذاب ایسا ہوگا کہ پھر امت میں اتحاد کبھی نہیں ہوگا. اور جس دن حضرت عثمان کی شہادت ہوئی فتنوں کے دروازے کھل گئے. جھوٹے الزامات لگانے والے الزامات لگاتے رہے اور فتنے در فتنے ہوتے رہے, لیکن میں سنی کو مبارکباد دوں کہ تیرے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور ایک ہاتھ میں ادائے مصطفیٰ ہے. تیرا دل نہ کبھی پنجتن پاک کے لیے میلا ہوا, نہ تیرا دل کبھی چار یار کے لیے ہوا.
اللہ رب العالمین اسی پاکیزہ فکر کو جس کی تربیت کے لیے، روحانیت کے لیے، سلیقے کے لیے، سیکھنے سکھانے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، اللہ ہمیں اپنے ہر محبوب کا با ادب رکھے۔ 18 ذی الحجہ کا خاص اہتمام کریں، اپنے گھروں میں فاتحہ کا انتظام کریں، کچھ منقبتیں پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، اپنے بچوں کو بٹھائیں، کچھ نہ ہو تھوڑا سے میٹھا بنا لیں، کچھ نہ ہو گھر میں جو کھانا ہے وہی رکھ لیں، اور کچھ نہ ہو تو پانی کا ایک گلاس ہی رکھ لیں اور فاتحہ شریف پڑھیے۔ اور میرے دوستو بزرگوں، حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔ یہ وہ سلسلہ ہے جو ہمارے نسل در نسل کے اندر حقیقی ایمان، حقیقی مومنوں کی محبت کو باقی رکھے گا۔ بزم علم و دانش کے تمام دوستوں کو اور اس درس میں شریک تمام بھائیوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہماری بہنیں، ہماری مائیں، جو بیٹیاں آئی ہیں، اللہ رب العالمین دونوں جہانوں کی سرفرازی، خوشیاں عطا فرمائے۔ تمام امت مسلمہ پر اللہ رب العالمین جل وعلا حضرت عثمان غنی کے صبر کے صدقے آسانیاں پیدا فرمائے۔ عثمان غنی نے ہزاروں جھوٹی تہمتیں برداشت کی، جواب دے سکتے تھے، لیکن کیا بادشاہ تھے، نہیں دیا۔ سب پتہ ہے بندہ جھوٹ بول رہا ہے اور آپ خاموش۔ یہ برداشت، اسی کو داتا صاحب نے لکھا، یہ ولایت کا اونچا مقام ہے، تسلیم و رضا، جو ہمیں عثمان غنی پہ نظر آتا ہے یا پھر یزید کے سامنے حسین ابن علی کے کردار میں نظر آتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ سیدنا عثمان غنی کا نام جو کھڑے ہیں بڑی محبت سے لیجئے، چلنا پھرنا ذرا روک دیجئے۔ جو جانا چاہتا ہے ذرا جلدی سے چلا جائے تاکہ ہماری محفل خراب نہ ہو۔ جو جانا باہر اس طرف ٹہلنا چاہتا ہے وہ ٹہل جائے تھوڑا سا، اور جو کھڑا ہے ساکت ہو کر اپنے آپ کو بقی شریف میں موجود پائیں، اور سیدنا عثمان غنی کی بارگاہ میں مولا علی کی خوشی کے لیے، چار یاروں کی خوشی کے لیے، حضور کی خوشی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اتنی قرآنی آیات ہم نے ان کے لیے پڑھی ہے۔ ہمارے لیے اگر کوئی کسی کے لیے ایک اچھا بندہ کوئی بات کر دے تو جناب لوگ اس کی واہ واہ کرتے ہیں، جس کی شان خدا بیان کرے تو ان کی عظمتیں بیان کرنا یہ ہمارے جیسے گناہ گاروں کے لیے کفارہ سیئات ہے۔ بڑی رقت کے ساتھ پڑھیے، حضور آپ کے ذکر سے بہت خوش ہوتے ہیں، محبت سے پڑھیے۔ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، رنگین وہ رخسار ہے عثمان غنی کا، رنگین وہ رخسار ہے عثمان غنی کا، میرے عثمان غنی کا، بلبل گل گلزار ہے عثمان غنی کا، بلبل گل گلزار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، گرمی پہ وہ بازار ہے عثمان غنی کا، عثمان غنی کا، گرمی پہ وہ بازار ہے عثمان غنی کا، میرے عثمان غنی کا، اللہ کا خریدار ہے عثمان غنی کا، اللہ کا خریدار ہے عثمان غنی کا، گرمی پہ وہ بازار ہے عثمان غنی کا، اللہ کا
خریدار ہے عثمان غنی کا، اللہ کا خریدار ہے عثمان غنی کا۔ رک جائے میرے کام حسن ہو نہیں سکتا، حسن ہو نہیں سکتا، رک جائے میرے کام حسن ہو نہیں سکتا۔ فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا، فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمی سے خدا اللہ پوشے شہادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ۔ اللہ رب العالمین قبول فرما میرے ہر بھائی اور بہن کی طرف سے ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف پڑھیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے 3 دفعہ قل شریف، بارگاہ سیدنا عثمان غنی میں، بارگاہ مولا کائنات علی شیر خدا، حسنین کریمین شہداء کربلا، سیدہ زہرا پاک ام المومنین حضرت عائشہ، تمام بزرگوں کی بارگاہ میں، خاص طور پر حضور شیخ الاسلام حضرت عبدالجلیل نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پاک کی یہ نسبت تھی، کیونکہ بڑوں پیروں کا ذکر جب ہوتا ہے تو فاتحہ میں وہ بھی شامل ہوتے ہیں، تو آج ان کا بھی عرس پاک ہے۔ اور ابھی حال میں نماز جنازہ کے لیے مجھے پہنچنا تھا، لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ ٹھیک ہے آپ تقریر جاری رکھیں۔ میرا ان سے وعدہ تھا، ہمارے محترم بھائی امین گوڈل کے بھائی حاجی عارف گوڈل صاحب رحمہ اللہ، اور بالخصوص ہماری بھابھی صاحبہ اور دیگر جو بزرگ ہیں جو دنیا سے رخصت ہو گئے، حاجی محمد طاہر معرفانی، اور تمام ہمارے والدین، رشتہ دار، اعز و اقارب، تمام کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہوئے بالخصوص شاجی محمد شیر میاں رحمہ اللہ تعالیٰ کا عرس پاک اس مہینے کے اندر ہے، اور ترتیب کے ساتھ جتنے اولیاء صالحین کا ہے۔ الفاتحہ۔ اپنی قلب کی کیفیت کو سامنے رکھ کر پڑھتے رہیے۔ قل هو اللہ۔ اللهم صل على محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت، لا حول ولا قوة إلا أنت يا رب العالمین۔ مولا کریم بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما، جو بیمار ہیں صحت یابی عطا فرما، بری موت، برے مرض اور مولا کریم نہ ختم ہونے والی برائیوں اور بلاؤں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ گھروں میں تسکین اور سکون کا نزول فرما۔ سیدنا عثمان غنی کے تقوی و طہارت برداشت و تسلیم و رضا کے صدقے مولا کریم دل و دماغ کا سکون عطا فرما، دل و دماغ کے اضطراب کو دور فرما، زبانوں کو ذاکر اور مولا کریم قلب کو خاشع بنا، ہماری فکروں کو تیری یاد، تیرے دیدار اور تیرے دیکھنے، تیرے مراقبے کا مولا کریم حریص بنا۔ مولا کریم گھروں سے نحوستیں، بے برکتیاں، جنات، آصف، نظر بد اور مولا کریم گھٹن کو ختم فرما، قرآن و سنت کے صدقے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنا۔ میری بہنیں، مائیں، بیٹیاں، بزرگ دور دراز سے آئے نیٹ کے ذریعے جو ہماری بہنیں، بیٹیاں، مائیں شامل ہے، یا اللہ ہر اہل سنہ کے گھر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، زمینی آسمانی تمام آفات و بلیات ناگہانی مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ جو ہمارے علماء تشریف لائیں یا اللہ صحت و سلامتی عطا فرما،
تمام مراکز دینیہ، بیت اللہ شریف، مسجد نبوی شریف، مولا کریم تمام مساجد اسلامیہ کے پر اپنا خاص فضل فرما، مسجد اقصیٰ کو آزادی نصیب فرما، مولا کریم اسباب اس کے لیے تیز فرما دے، آسانیہ امت مصطفیٰ پر مولا کریم اتحاد عطا فرما، پاکستان کو سلامتی عطا فرما، داخلی خارجی شرارتوں سے مولا کریم اس ملک کو محفوظ فرما۔ کبھی کراچی کے اندر عبداللہ شاہ غازی کا مسئلہ اٹھا کر، کبھی لاہور میں داتا صاحب کا مسئلہ اٹھا کر، یہ جو فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں مولا کریم ان منحوسوں سے ہمارے ملکوں کو محفوظ فرما۔ ہر ایک کے لیے آئین نے، قانون نے ایک دائرہ متعین کر دیا ہے اور ہر ایک کی تقسیم کر دی ہے۔ پاکستان سب کا ہے، ہر اپنے دائرے میں رہ کر اپنا کام کریں۔ یا اللہ اس ملک کو اس اعتدال پر قائم رکھ، اور جو اپنے منصب کا ناجائز فائدہ اٹھا کر تخریب کاری کرتے ہیں قوم کو ان کے خلاف جرأت عطا فرما، حق گوئی کی طاقت عطا فرما۔ ہماری افواج ہوں، ہمارے پولیس ہوں، ہماری رینجرز ہوں، ہمارے سیولین ہوں، ہمارے عام لوگ ہوں، اللہ تمام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بالخصوص مولا کریم اس شہر کو کے ساتھ جو ایک عجیب سا معاملہ ہے، ہمارے حکمران جو عہد کرتے ہیں تو ان کو اپنی آخرت کی سوچتے ہوئے اپنے عہد کو پورا کرنے کی توفیق دے، اور مولا کریم اس عوام کو جس پریشانی میں مبتلا کیا ہے، ان کے ہاتھ میں زمام اقتدار ہے، وہ آسانیاں کر سکتے ہیں، ان کو یہ خیر کام کرنے کی توفیق دے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بددعا کی جائے یا ان کو انجام سے ڈرایا جائے۔ جن کے ہاتھ میں زمام اقتدار ہوتی ہے ان کو توجہ چاہیے کہ لوگ ان سے دل سے محبت کریں اور دل سے دعا کریں۔ یا اللہ شہر کراچی، پورے سندھ، پورے پاکستان پر اپنا خاص و فضل و کرم فرما، جب تک زندہ رہیں اسلام پر ثابت قدم رکھ، آخری ہجکی کلمے پر عطا فرما۔ قیامت اور قبر کا دن بھی سبحان اللہ، دیدار عثمان غنی، دیدار مولا مرتضیٰ، مولا کریم ان بزرگوں کی روح کی لذت سے ہمیں آشنا فرما، ان کی شفاعت و سفارش ہمارے حق میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وہ سفارش مولا کریم محبوبیت کے لیے، تیرے پر کوئی جبر نہیں ہے، کسی کا دھونس نہیں ہے، تو کریم اپنے فضل سے اپنے محبوبوں کو یہ مقام دیتا ہے۔ مولا کریم ہم نکموں کی خطاؤں کو ان نیک لوگوں کے صدقے معاف فرما دے، ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر، ہمارے بچوں کو نیک کر دے، ہماری بچیوں کو نیک کر دے، اس بچوں کے نصیب اچھے کر دے، کالج یونیورسٹیوں کے جو بچے ہیں، اسکولوں کے جو ہے، مدارس کو جو ہے مولا کریم علم نافع عطا فرما، اپنے ماں باپ کا مطیع فرما بردار بنا، اچھا شہری بنا، اچھا پڑوسی بنا، مولا کریم سچ کا ساتھ دینے والا، سچ کے ساتھ جڑنے والا، حق اور سچ اور آسانیوں کو بانٹنے والا بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آخر میں اپنے قلب پر توجہ کر کے گناہوں سے توبہ اور اچانک آنے والی آزمائش اور شریروں کی شرارتوں سے تحفظ کی نیت سے پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول